السلام علیکم ورحمۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی۔ کر دیں بات، جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا انزلا، کیوں نہیں اتارے گئے علینا ہم پر ملائکۃ فرشتے، اور نرا ربنا، یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ لقد استکبروا، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم، اپنے آپ میں، واتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی کی بہت بڑی سرکشی۔ یعنی یہ مشرکین و منافقین کے بارے میں رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انہیں ڈرایا آخرت سے کہ امید رکھو کہ تم اللہ کی طرف جانا ہے، تو اس بات کو میں نے یہ کہا بتائی ہے کہ نبی کی ہر بات کو مانتی تھی قوم، لیکن دوبارہ اٹھائے جانے پہ کہ ہم اللہ سے دوبارہ نہیں ملیں گے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے اتارے جاتے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ اصل میں ان کے اندر تکبر تھا، عاجزی ہوتی، تو جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، نبی لے کر آئے، جو بھی نبی آیا، آخر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا، تو سب کو چاہیے تھا کہ ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے، جیسے حضرت ابراہیم نے کیا کہ جب انہیں کہا گیا اسلم تو اسلام لے آیا، تو کہا اسلم تو رب العالمین، میں اسلام لے آیا۔ لیکن یہ جو تکبر جن کے دل میں ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لاتے اور سرکشی پہ اتر آتے ہیں، نہ صرف خود تکبر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ابھارتے ہیں اس کے خلاف۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، یعنی اب تو فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، تو فرشتے بلا وجہ نہیں آیا کرتے، یا تو رسولوں پر وہی لے کر آتے ہیں یا پھر اللہ کا کوئی خاص حکم لے کر آتے ہیں۔ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اب جلدی مچا رہے ہیں، بندہ ایسے مانگتا ہے نا جلدی جلدی کوئی چیز، تو جب چیز ملتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اب ان کے جب جلدی مچانے سے عذاب جب آئے گا تو پھر اس وقت ان کے لیے کوئی بھی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، ہجرًا مہجورا، ایک روک کر دی جائے، یعنی جس کو جلدی مانگتے تھے جب وہ آ گیا تو کہتے ہیں اب روک کر دی جائے، ہمیں یہ نظر ہی نہ آئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے عملوں کی طرف، مِنْ عَمَلٍ، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا، فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کر دیں گے اس کو راکھ، اڑتی ہوئی، بکھری ہوئی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی مانند ہے، جسے تیز ہوا آئے اور لے کر اڑ جائے۔ اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیراً مستقرًا، بہتر ان کا ٹھکانہ ہوگا، وَأَحْسَنُ مَقِیلًا، اور زیادہ اچھی ہوگی آرام کی جگہ۔ یہ مقیلہ سے کیلولہ نکلا جو دوپہر کو آرام کرتے ہیں تھوڑا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بِالْغَمَامِ، بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ تنزیلا، اور اتریں گے فرشتے آہستہ آہستہ اترنا۔ وَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، بادشاہ تو اس دن حقیقی رحمان کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا لِلْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر دشوار ہوگا۔ ہم یہاں روز سورۃ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین، اور اس دن اللہ تعالیٰ خود پکار کے پوچھے گا لمن ملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ یعنی جو مفسرین لکھتے ہیں کہیں گے کہاں ہے جبار، کہاں ہے قہار، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے وزراء، آج وہ کہاں دب گئے ہیں، کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ جنہوں نے اپنے لوگوں کو پیچھے لگا کے گمراہ کیا ہوا تھا وہ اب کہاں ہیں؟ کس کے لیے بادشاہ؟ تب بتاؤ، وہاں تو تم نے اپنی بادشاہ جتا لی، فرعون کیا، نمرود کیا، شداد کیا، اور اب بھی جو حکمران ہیں اپنے قانون نافذ کر، یعنی اپنی وہ بادشاہ جتا رہے ہیں۔ تب پوچھا جائے گا بتاؤ اب کہاں ہے تمہاری بادشاہت؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ واحد القہار، کیونکہ کوئی بول ہی نہیں سکے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھ، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، یا ویلتی، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہاں کاش کاش کریں گے، لیکن یہاں کیوں نہیں سیدھا راستہ پکڑ لیتے؟ یہاں کوئی بتائے تو کہتے ہیں لو رہنے دو، پتہ نہیں کیا دو لفظ پڑھ لیے ہیں تو ہمیں گمراہ کرنے آ گئی ہیں۔ یعنی یہاں تک الفاظ لوگ کہہ دیتے ہیں، میں نے تو اپنے کانوں سے بھی سنے نا، کہ جو توحید کی طرف بلاتا ہے کہتے ہیں کافر ہو گیا، کیونکہ ان کے خواہشات پہ زد پڑ جائے۔ توحید کو جب میں اور آپ مان لیتے ہیں نا، جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو پھر جب اس کے عملی ثبوت یہی ہے کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، بات ختم ہے۔
اور جب میں نے آگے محمد رسول اللہ کہہ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر قرآن مجید کے تمام محکمات پر عمل کروا کے دکھا دیا، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ہر ادارہ، ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اب وہاں کہے گا لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا قرآن مجید سے، یعنی نصیحت کی طرف نہیں آنے دیا، بعد اس جانی، بعد اس کے جب وہ آئی میرے پاس۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کر دینے والا ہے۔ وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا ربی اے رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم اس قرآن سے ہجرت کر گئی تھی، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہو گئے امتی، کہ ہم بھی امتی کہلاتے ہیں نا، امتی بننا جو ہے نا، امتی کہلانا بڑا آسان ہے، مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن مسلمان بننا، بن کے دکھانا یہ مشکل ہے، کہ بڑا مشکل سے انسان فرشتے ہونا بھی آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ خواہشات ہیں، اسے اختیار دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کے انسان بننا زیادہ مشکل ہے۔ اور جب قوم آئے گی، امت آئے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ یا اللہ اس نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا۔ اس سے جب ہم کہتے ہیں نا وَاجْعَلْ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے حجت بنانا، تو یہ حجت کب بنے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن تیرے خلاف بھی حجت بنے گا، تیرے حق میں بھی بنے گا۔ خلاف کب بنے گا؟ دھر ادھر اب رمضان ہے نا، قرآن مسجد میں تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں دھر ادھر، لیکن کس کو سمجھ آ رہا ہے، کس کو نہیں آ رہا؟ پڑھانے والے کو نہیں بس پتہ ہوتا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، تو سننے والوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا، قرآن کو چھوڑنے سے مراد یہی ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھا، جیسے طوطے کو رٹا دیا، یا پھر اللہ نے مثال دی ہے دو جگہ پہ۔ ایک جگہ مثال دیا جو عمل نہیں کرتے ہیں ان کی مثال کمثل الحمار، گدھوں کی مانند ہے، ایک جگہ پہ ہے کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے انسان بننا ہے یا کیا بننا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم میں سے دشمن بنائے ہیں، یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں، ہر نبی کے دشمن رہے ہیں کہ جو وہ لے کے آتے تھے پیغام، اس پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا، مددگار، یعنی جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی تو پھر کسی اور کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو اللہ کی ہدایت اصل میں وہی ہدایت ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن مجید ایک ہی مرتبہ؟ کذالک، اسی طرح، لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم مضبوط کر دیں اس کے ساتھ آپ کا دل، اور آپ آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ استاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ ان پڑھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی زبان بھی چکے قرآن مجید اتارا، آپ کے لیے اسے آسان بھی بنا دیا، اور ٹھہر ٹھہر کے سیکھ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ یعنی ایک جگہ اور آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نزلہ علی قلبک، اس کے آپ کے دل پر لے کے اترے ہیں، تو اصل میں قرآن مجید تو دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ لا یاتونک بمثلہ الا جئناک بالحق، نہیں وہ لاتے آپ کے پاس اس جیسا مگر ہم آئے ہیں حق کے ساتھ، واحسن تفسیرا، اور زیادہ اچھی تفسیر کے ساتھ۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جس دن یہ لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، ایسے لوگ بری جگہ پر ہوں گے اور زیادہ بھٹکے ہوئے راستے سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ مَعَ أَخِيهِ ہارون وزیرا، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، یہاں وزیر آتے ہیں بوجھ بننے کے لیے، بوجھ ڈالنے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے بوجھ اٹھانے والا بنایا ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِلَىٰ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے کہا تم دونوں جاؤ قوم کے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ہلاک کر دینا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا رُسُلَهُ، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹایا، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے عذاب دردناک۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اس کے درمیان بہت سی قومیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے بیان کر دی ان کی مثالیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ تباہ کر دیا، تباہ کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَىٰ قَرْيَةٍ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، البتہ وہ آئے ایسی بستی پر جس پر بری بارش کی گئی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا نہیں وہ دیکھتے؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ نہیں وہ امید رکھتے تھے دوبارہ اٹھنے کی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا،
نہیں وہ بناتے آپ کا مگر مذاق۔ اللہ ذی باس اللہ رسولہ، کیا اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نعوذ باللہ کہ یتیم بھی ہے، مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ اور ہم اتنے بڑے سردار ہیں، 2 بڑی بستیاں ہیں مکہ مدینہ، اور اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، کسی کو اللہ نے نہیں چنا اور اس کو نعوذ باللہ چن لیا۔ ان قاض لیضلنا عن آلہتنا، قریب ہے کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں گمراہ کر دے۔ لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم ان پر جمے نہ رہے۔ وہ شروع میں پڑھا تھا نا، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہیں، یعنی اپنے جھوٹے معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ دیکھو مجھے تو لگتا ہے نعوذ باللہ یہ خود بہک گیا ہے، اپنے واجداد کے دین سے پھر گیا ہے، یہ ہمیں بھی پھیر دے گا، جا کے اپنے بتوں پہ جم جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی برا حال کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا ہی تھا نا۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں یہاں سے گمراہ کر دے، جس پہ ہم جمے ہوئے ہیں اسے ہٹا دے۔ سوف یعلمون، قریب وہ جان لیں گے، ہینا یرون العذاب، جس میں وہ دیکھیں گے عذاب، من نزل السبیلا، کون زیادہ گمراہ ہے راستے سے۔ ارایتا، کیا تو نے دیکھا، یعنی وہاں کہا نا پیچھے کہ وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمیں، یعنی وہاں دیکھ کے انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم نے رسول کا راستہ کیوں نہیں پکڑا تھا۔ اسی کی تشریح آگے چل رہی ہے، سمجھ لیں۔ افرایتا من اتخذ، ارایتا کیا تو نے دیکھا اس کو جس نے بنایا الہ اپنے خواہشات، معبود اپنا خواہشات کو، افانتا تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس پر کارساز ہو سکتا ہے؟ یعنی جو اللہ کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے وکیل نہ دنیا میں ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کوئی ان کا وکیل ہوگا۔ ام تحسب ان اکثر لا یسمعون، کیا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے سنتے ہیں، اور یاقلون، یا وہ عقل رکھتے ہیں۔ انہم الا کالانعام، نہیں وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ زیادہ گمراہ ہیں راستے سے، کیونکہ ان کو تو چوپایوں کو تو شعور نہیں دیا گیا، نہیں تو شعور دیا گیا ہے، شعور ہونے کے باوجود نہ یہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ علم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا ہے، ربی کا، اپنے رب کی طرف، کیف مد ظلہ، کیسے اس نے پھیلایا سایہ، ولو شاء لجعلہ ساکنا، چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا، یعنی جلنا شمس علیہ دلیلہ، سورج کو اس پر دلیل بنایا، یعنی سورج کے بلند ہونے سے، کم ہونے سے، غروب ہونے کے ساتھ سایہ بدلتا ہے۔ اگر سورج کو اللہ تعالیٰ ساکن کر دیتا تو ہمیشہ کے لیے دن رہتا۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے، کوئی ہے رات لے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رات کر دے، کوئی ہے دن لے ہے، تو اس پہ یہ سورج اور چاند جو ہے نا، اس سے تبدیلیاں آتی ہیں رات اور دن میں۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، ثم قبضناہ علینا قبضا یسیرا، پھر ہم قبضے میں کر لیتے ہیں اس کو اپنی طرف، آسانی سے قبضے میں کر لینا، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب بھی ہو جاتا ہے اللہ ہی کے حکم سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، والنوم سباتا، اور نیند کو آرام کا باعث، وَجَعَلَ النَّهَارَ نشورا، اور بنایا دن کو دوبارہ اٹھنے کے لیے۔ رات کو لباس بنانے سے مراد ہے کہ تمہاری حفاظت کر دی، اندھیرا کر کے تمہیں نیند آنے میں سہولت ہو جائے، اور پھر آرام کا باعث بنایا نیند کو۔ اگر ہم اللہ کی اس قدرت کی قدر نہیں کرتے، اس نشانی کی نہیں قدر کرتے جو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، تو وہی بات آگے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے تو انہیں سکون کا وقفہ دیا تھا کہ دن بھر تھکے ہوئے اب رات کو سکون کر لو، لیکن تمہیں سکون راس نہیں آیا، اسی لیے تمہارے زندگی کا سارا نظام بکھر گیا ہے۔ یعنی میں اچھے گھروں کے لوگ بھی نا بسا اوقات ایسے، وہ کیسے اشار کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے زندگی کا مقصد بتایا تو ہے، ہم پھر پوچھتے تھے پتہ نہیں کیا اللہ نے بنایا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ اب میری اور آپ کی سمجھ ہے کہ کس میں بتایا، قرآن پاک میں۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا شعور ہے کہ ہم اپنے بچوں میں بھی شعور پیدا کریں، خود بھی اس کا شعور لیں کہ جو جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دن دوبارہ اٹھنے کے لیے ہے، رات سونے کے لیے ہے، ہم نے الٹ کر دیا، رات جاگنے کے لیے، دن سونے کے لیے۔ 12 بجے تک کسی کو پتہ نہیں دن چڑھ گیا، جو کاروباری حضرات ہیں، جنہوں نے دفتر جانا ہے وہ بھی مجبوری کو ٹائم 8 بجے یا 10 بجے پہنچ رہے ہیں۔ پی این پہ پابندی ہے کہ وہ 8 بجے پہنچے گا، اگر وہ 8 سے 8:05 ہو گیا اور کسی نے افسر پہنچ گیا جلدی تو پھر اس کی آگے شامت۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنا نظام اللہ کے احکام کے مطابق بنا لیں۔ اللہ نے ہر کام وقت پہ کیا ہے، نماز کے اوقات ہیں، روزے کے ایک اوقات ہیں، سحری افطاری کے، حج کے لیے ایک خاص مہینہ موسم ہے، یہ کیوں رکھا اللہ نے؟ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو نظام الاوقات سکھا دے کہ کیسے آپ نے اوقات کو اپنے مطابق کرنا ہے۔ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، وہی ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری کے لیے پہلے اپنی رحمت سے، وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور اتارا آسمان سے پانی پاکیزہ، لنحیی بہ بلدۃ میتۃ، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ساتھ شہر مردہ کو،
ونسقیہ اور ہم اس میں سے پلاتے ہیں آپ کو مما اس میں سے خلقنا نامن جو ہم نے بنائے چوپائے واناسیا کثیر اور بہت سے لوگوں کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ ہم نے اس پانی کو تقسیم کیا ان کے درمیان لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں فابا اکثر الناس اللہ کفورا اکثر لوگوں نے ناشکری کرتے ہوئے انکار کیا ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے فلا تطع الکافرین نہ تو کہا مان کافروں کا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا ان کے ساتھ جہاد کر بڑا جہاد کرنا یعنی بڑا جہاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ کفر کو مٹا دو اور توحید کو غالب کر دو یہ جہاد کرنا ہے کیونکہ اللہ نے بھیجا اس لیے ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ تعالیٰ وہی ذات سے اپنا رسول بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے تو ایک جگہ آیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ان سے اس وقت جہاد کرو جب تک فتنہ نہ رہے یعنی شرک ختم نہ ہو جائے ویکون الدین للہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے تب تک جہاد کرنا ہے وہ الذی مرج البحرین وہی ذات ہے جسے ملایا دو سمندروں کو ھذا عذب فرات یہ میٹھا خوشگوار ہے وھذا ملح نجاج یہ نمکین کھاری ہے وجعل بینہما برزخا بنا دی ان دونوں کے درمیان پردہ وحجرا مہجورا روک روک کر دی گئی یہ اکثر نے لکھا ہے تحقیق کر کے کہ ایسا ہے کہ دریا بہہ رہے ہیں درمیان میں کوئی ایسا کوئی دیوار نہیں ہے لیکن ادھر والا پانی میٹھا ہے ادھر والا نمکین ہے یہ اللہ کی قدرت ہے یا اوپر پانی طے میٹھے کی یا نیچے کھاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نشانی ہے انسان یہ سوچے اسی طرح انسانوں میں نیک اور بد بھی ہیں اللہ نے ہدایت سب کے لیے بھیجی ہے اب جو اس سے ہدایت پالے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو نہیں پائے گا پھر اس کے لیے پردہ کر دیا جائے گا وہ الذی خلق من الماء بشرا وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو فجعلہ نسبا و صہرا بنا دیا اس کو خاندان والا اور سسرال والا وکان ربک قدیرا اور ہے آپ کا رب قدرت رکھنے والا ویعبدون من دون اللہ ما لا ینفع ولا یضر وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کی جو انہیں نفع نہ دے اور نہ ہی نقصان دے وکان الکافر علی ربہ ظہیرا اور کافر اپنے رب کے خلاف مددگار ہے یعنی اپنی ہر کوششیں اس پہ تلا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ توحید کو بھی مسخ کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی دبا کے رکھ دے وہ آتا ہے نا یریدون یطفئ نور اللہ بافواہہم وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں ولکن اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ تعالیٰ نور پورا کر کرے گا خواہ کافر ناپسند کریں وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا کل کہہ دو ما اسألکم علیہ من اجر نہیں میں مانگتا تم سے اس کا کوئی اجر الا من شاء مگر جو چاہے ان یتخذ الی ربہ سبیلا وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ وتوکل علی الذی بھروسہ کر اس ذات پر جو زندہ ہے لا یموت نہیں وہ مرتی وسبح بحمدہ تسبیح کر اس کی تعریف کے ساتھ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا کافی ہے آپ کا رب اس اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار الذی خلق السماوات والارض وہی ذات ہے پیدا کیا آسمان و زمین کو بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوی علی العرش پھر متوجہ ہو گیا عرش پر الرحمن وہ رحمان ہے فاسأل بہ خبیرا خبر رکھنے والوں سے پوچھ لو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ جب انہیں کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو قالوا سے کہتے ہیں والرحمن رحمان کیا ہے انسجد لما تأمرنا کیا ہم سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے وزادہم نفورا ان کی نفرت اور زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کسی رسول کی نفرت کو دین پر جا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی بنا پر پھر دین سے بھی ان کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت والی ذات جس نے بنایا آسمان میں برج وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا بنایا اس میں چراغ اور چاند روشن چراغ کہتے ہیں سورج کو اور قمر منیر جو ہے وہ سورج کو چاند کو چمکتا ہوا اثر روشنی سورج کی ہے چاند اس سے مستعار لیتا ہے روشنی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وہی ذات سے بنایا رات اور دن کو خلفتاً آگے پیچھے آنے والا لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ارادہ شکورا یا وہ ارادہ کرے کہ شکر گزار بن جائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا عباد الرحمن کی خوبیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں شروع ہونے لگی ہیں عباد الرحمن وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں آہستہ آہستہ کیونکہ کہا کہ اگر زمین پر تو زور سے پاؤں مار کے کتنا زور مار کے چلے گا زمین پھاڑ نہیں سکے گا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا نہ تو پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکے گا یعنی عاجزی سے چلو نہ اکڑ اکڑ کے چلو نہ بیماروں کی چال چلو درمیانی چال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ڈھلان کی طرف آ رہے ہیں لیکن بیمار والی جو ہے چال وہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے تو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں کیونکہ جب اگر خدا نہ سا کوئی زور زور سے پاؤں مارتا ہے نا تو اب زمین کے اندر جائیں گے تو وہ کہے کہ اب میرے قابو میں آئے گا
اوپر تو تمہارا جو جی چاہا تھا میرے سے کر رہے تھے نا، اب آ گئے میرے قابو میں، اب میں تمہارے ساتھ کروں گا وہی سلوک جو میرے ساتھ تم زمین پر رہتے ہوئے کرتے تھے۔ اذا خاطبهم الجاہلون، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلام۔ یعنی یہ سلام وہ والا نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والا نہیں ہے، السلام علیکم کے آگے لا نبتغی الجاہلین، کہ ایسا سلام جسے سلام متارکت کہتے ہیں، کہ سلام تحیہ، وہ دعائیہ سلام ہے جو ہم آپس میں مل کے کرتے ہیں، کہ سلام متارکت، کہ جب وہ بحث کر رہے ہیں آپ کی بات کو نہیں مان رہے تو آرام سے سلام کر کے ان سے الگ ہو جاؤ۔ والذین یبیتون لربہم، وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں مشورہ کر کے اپنے رب کے لیے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، قیاما اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب پھیر دے ہم سے عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے، انہا ساتھ مستقر و مقامہ، بے شک یہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب دیکھیں خوبیاں، دیکھیں زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں اور جہلوں سے خطاب ہی نہیں کرتے، اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ یعنی خوبیاں ہونے کے بعد جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف یہ نہیں کہ برائیوں کے معافی مانگتے ہوئے رونا چاہیے، نیکیاں کر کے بھی اس اللہ تعالیٰ کا ڈر رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو یہ خوبیاں ہونے کے باوجود راتوں کو رو رو کے سجدہ کر کے اللہ کے آگے رات گزارتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، تو چمٹ جانے والی چیز ہے۔ یعنی عذاب پھیرنے سے مراد وہ نہیں صرف یہ دعائیں کرتے تھے بلکہ ایسے عمل بھی کرتے تھے کہ جہنم کی آگ سے دور رہیں۔ اور حدیث بھی ہے کہ جو دن میں 3 بار جنت مانگے اور 3 بار جہنم سے پناہ مانگے، تو جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ لازم کر دے مجھے، اور جہنم کہتی ہے اسے پناہ دے دے مجھ سے، جو 3 بار صبح شام مانگ لے، لیکن مانگنے کا پتہ ہو کہ ہم کیا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بس رٹے رٹائے جملے۔ ان عذابہ کانا غرامہ، یہ تو چمٹ جانے والی چیز ہے اور یہ بہت بری ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہیں وہ حد سے بڑھتے، ولم یقتروا، نہ ہی وہ تنگ دلی سے کام لیتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما، اس کے درمیان اعتدال کی راہ میں رہتے ہیں۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم خرچ کرو تو نہ اپنے ہاتھ گردن کے گرد بندھے ہوئے رکھو، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ گردن کے بندھے ہوئے نہ رکھو، ولا تبسطها کل البسط، نہ اسے پوری طرح کشادہ کر دو، یعنی نہ سارا خرچ کر دو، نہ جوڑ جوڑ کے رکھو۔ جوڑ جوڑ کے رکھو گے تو اس کا انجام پہلے میں نے بتا دیا، وہ حطمہ ہوگا۔ حطمہ کیا ہے کہ چکنا چور کر دینے والی۔ اور جب سارا خرچ کر دو گے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم کیا کرو گے، اگر تنگ دلی یا سارا خرچ کرو گے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَسْحُورًا، تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت کیا، حسرت زدہ۔ یعنی اگر سارا خرچ کرے گا، کل کو تجھے ضرورت پڑی ملامت کرے گا اپنے آپ کو، میں تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لیتا۔ اور حسرت کب ہوگی، اگر سارا جمع کرتے رہو گے تو قیامت وہ کام نہیں آئے گا، پھر حسرت ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اعتدال کی راہ اختیار کریں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ حد سے بڑھتے ہیں، نہ تنگ دلی سے کام لیتے ہیں، اس کے درمیان اعتدال پر ہوتے ہیں۔ اور حدیث بھی ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ میں میانہ روی نصف زندگی ہے، یعنی زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہر چیز میں اعتدال۔ خیر الامور اوسطہ، بہترین کام وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہوں، اور اس سے بھی امت اوسط کہا گیا ہے، درمیانی امت ہے، اعتدال پہ رہنے والی امت ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو جس کا اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، اور یہاں تو اندھا دھند قتل ہو رہی ہے نا۔ ولا یزنون، نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملے گا۔ یضاعف له العذاب، بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور رہے گا اس میں رسوا ہو کر۔ الا من تابا، مگر جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے ہی لوگ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ۔ یعنی برائیاں ہو جاتی ہیں، انسان کمزور ہے، دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہ جب ساری ہدایت دے بھی دی، عہد بھی لے لی، انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں برداشت اتنا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی نافرمانی کر جاتا ہے بھول کے، کیونکہ انسان کمزور ہے، تو پھر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اچھائیوں میں بدل دے گا۔ یہ اندازہ کریں ذرا کہ جب اس نے برائیوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو پھر جو اس نے گناہ کیے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا برائیاں معاف کر دینا، برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، جو بدل دے گا ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کر کے عمل بھی نیک کر لیں، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ پوری طرح اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے،
वाइज़ा मरु बिल्लग़वी मरु किरामा, जब बेहुदा बातों के पास से गुजरते हैं तो बाइज़्ज़त तरीके से गुजर जाते हैं। इसकी तशरीह मैंने कल या परसों बता दी थी कि जिनके साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है, मुसलमान की खूबी है कि उस बातों को छोड़ दे जिसका साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो यही बात आगे कि जब वो बेहुदा बातों से गुजरते हैं तो आराम से गुजर जाते हैं बाइज़्ज़त तरीके से। वल्लज़ीना ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, जब उन्हें रब की आयात से नसीहत की जाती है, लम यखिरू अलैहा सुम्मा उमियाना, नहीं वो गिर पड़ते उस पर बहरे और अंधे होकर। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दुआ करते हैं रब हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा दे, हमारी बीवियों से और हमारी औलाद से, और हमें परहेज़गारों का इमाम बना दे। यानी आँखों की ठंडक कब मिलेगी? जब वालिदैन ख़ुद परहेज़गार हों। कहा परहेज़गारों का इमाम बना दे, तो फिर ज़ाहिर है जब वालिदैन नेक होंगे तो इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय इसके कि बस अल्लाह जिसको हिदायत ना दे, वरना जब वालिदैन नेक होते हैं तो औलाद पे उसके असरात आते हैं। इल्ला माशाअल्लाह हज़रत आदम के अपने बेटे पे नहीं आए, हज़रत इब्राहीम पर अपने बाप के नहीं आए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पे नहीं आए असरात, वो एक अलग है, इल्ला माशाअल्लाह ऐसा है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि ये दुआ जो मांगता रहता है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और सोच के मांगे कि मैं क्या मांग रहा हूँ, तो यकीनन उसके लिए अज़वाजी ज़िंदगी में भलाई ही भलाई आएगी। जब अज़वाजी ज़िंदगी में भलाई आएगी, मुराद है कि आगे जो औलाद है वो भी जब नेक होगी तो ये दुनिया उनके लिए जन्नत बन जाएगी। जिनकी औलाद नेक हो और घर वाले सारा माहौल ऐसा हो तो ऐसे लगता है कि दुनिया में जन्नत मिल गई है। लेकिन हमारा मयार बदल गया है। जिनके घरों में ऐशो इशरत है, बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियाँ खुदाम हैं, वो समझिए कामयाब है। अल्लाह ने कहा ना कि अगर दुनिया की हकीकत मच्छर के पर जितनी होती, मच्छर के पर जितनी भी होती, इतनी भी नहीं है, तो अल्लाह ताला काफिर को ना देता बिल्कुल भी। तो अल्लाह ताला ने काफिरों को बेबहार नवाजा है, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया काफिर के लिए जन्नत बनाई है और मोमिन के लिए आखिरत में जो जन्नत है वो है, वो दुनिया नहीं है, उसके लिए आखिरत जो है वो जन्नत है। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, ऐसे ही लोगों को बाला खानों में उनका बदला दिया जाएगा इस वजह से जिन्होंने सब्र किया। यानी इन हालात में हर तरह के हालात आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सबसे सख्त ज़माना था इस्लाम कबूल करने का। हम सोचते हैं शायद अब मुश्किल है, नहीं, अब मुश्किल नहीं है। अब अगर आप अल्लाह की तरफ पूरी तरह रुजू करना चाहें तो दो चार बातें सुनेंगे ना, और कुछ भी नहीं है। वो तकलीफ़ नहीं दी जाती जो हाँ यहाँ ये है कि खुदा ना से कोई मज़हब छोड़ के दूसरे में आता है तो उनके मज़हब वाले उन पर सख्तियाँ करते हैं। लेकिन हम अगर कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम पे अमल करना चाहें, अगर अपने अंदर से हमारी नीयत पुख्ता हो तो हम फिर दूसरों को कायल कर भी सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो शैतानी रास्ते हैं ना, वो ज़रा मुज़य्यन करके बताता है और ऐसे लगता है वो आसान भी हैं, ख्वाहिशात के मुताबिक हैं, ख्वाहिशात पे ज़्यादा नहीं आते, अपने नफ्स को मारना नहीं पड़ता। जब इस्लाम के मुताबिक अमल करते हैं तो अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, अपना नफ्स मारना पड़ता है। अगर अपना नफ्स नहीं मारा तो इसका मतलब मैं अल्लाह की हद में नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने कहा ना कि ला तुति मन अगफलना कल्बन ज़िक्रिना, उसका कहना ना माना जिसका दिल अपनी याद से हमने गाफिल कर दिया है। किसका? बत्तबा हवाओ, जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है। कहा ना मुरफुरत, उसका मामला हद से बढ़ गया, यानी हमारे हाथों से वो निकल गया है। वालिदैन बस वो कहते नहीं औलाद मेरे हाथों निकली, मैं बस ठीक है, मैं इसका ज़िम्मा नहीं लेती। अल्लाह ताला कहता है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गया ना, मैंने उससे अपना ज़िम्मा उठा लिया। लेकिन जो मन खाफा मकाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, वरना नफ्सा निल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। सिर्फ वैसे मेहनत, थोड़ी सी मेहनत लगती है, मैं आपको बताऊँ, ज़रा सा अपनी ख्वाहिशात को काबू करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कर लेना तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आप तो पूरा अमल तो नहीं कर पाते ना, जो अगर किसी बात पे हमसे अमल हो जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक से होता है, तो उसके बाद ना दिल को इत्मीनान हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, वक्ती तौर पे बड़े खुश खुश नज़र आते हैं सारे, और बाद में ऐसे मुरझाए हुए दिल हो जाते हैं। तो नेकी जो है ना वो पायदार है और उसका अंदर सुकून अंदर तक उतरता है। वह ये लक्कोना फ़िया तहियत व सलामा, ऐसे लोगों से मुलाकात जो होगी दुआ और सलामती के साथ, खालिदीना फ़िया, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। हसनत मुस्तक़र मकामा, कितनी अच्छी ठहरने और रहने की जगह है। काला मा याब बिकुम रब्बी, चाहे तो मेरे रब को तुम्हारी परवाह नहीं है। लोला दुआ हुकुम, खा तुमसे ना दुआ मांगो, फ़कत कज़्ज़ब तुम जुटला चुके हो, फसौफ़ यकून लज़ामा, अज़ाब लाजिम हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें वहाँ बता दिया था कि मैंने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी चाहतों को मेरी चाहत के सुपुर्द कर दो, तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा। लेकिन जब तुमने नहीं माना तो मेरे रब को परवाह नहीं है, क्योंकि फ़रिश्ते हर वक्त उसकी इबादत में लगे हुए हैं, तस्बीह तकदीस कर रहे हैं,
اسے ہماری تصویر تقدیس کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سورۃ فرقان ہماری مکمل ہوگی، اور اس میں دیکھنا ہے عباد الرحمن کی جو خوبیاں اس کو ذرا نوٹ کر لینا کہ یہ ہم میں پائی جانی چاہیے۔ اب سورۃ نمل شروع ہو رہی ہے، شعراء، سورۃ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ طاسیم تلک آیات کتاب مبین، یہ احکام ہے کتاب واضح کے، لعلہ کا واقع نفس کا اللہ یکونوا مومنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ کا میں یہی مضمون ہم نے پڑھ لیا۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اس آیت کے سامنے یا نشانی کے سامنے ان کی گردنیں جھکی ہوئی رہ جاتی۔ فما یاتہم من ذکر من الرحمن، نہیں آئے ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے محدثا نئی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑتے تھے۔ یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے نبی یا رسول لایا کوئی نصیحت لے کر تو انہوں نے اس سے اعراض کر دیا۔ فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فسیاتہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں جس کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا ہے، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے کتنی اس میں ہر عمدہ قسم کی نباتات اگائی، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثر المؤمنین، اکثر ان میں سے ایمان والے نہیں ہیں، وان ربک هو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ موسیٰ، جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ تو جا قوم ظالم کی طرف، قوم فرعون کی قوم، الا یتقون، کہ نہیں وہ ڈرتی۔ قالا، کہا، ربی انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، کیونکہ جب موسیٰ سے قتل ہو گیا تھا نا۔ وَیضیق صدری، تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، ولا ینطلق لسانی، نہیں چلتی میری زبان، فارسل الی ہارون کی طرف بھی پیغام بھیج دے، یعنی رسالت ہارون کو بھی دے دیجئے تاکہ میرے ساتھ مددگار ہو جائیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا میرے ذمے گناہ ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کالا، کہا، کلا، ہرگز نہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، میرے احکام کے ساتھ، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ، مستمعون، سن رہے ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھی ہیں، جو کچھ وہ باتیں کریں گے ہم اسے سننے ہیں، اور ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے ان سے۔ فاتیا فرعون، دونوں آئے فرعون کی طرف، فقولا، پس کہا، انا رسول رب العالمین، ہم رسول ہیں رب جہان والوں کے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہ کہتا ہے کہ کیا تم آ کے کہہ رہے ہو بنی اسرائیل کو بھیج دے، اپنا وہ سارا بھول گیا کہ ہم نے تمہیں بچپن پہ پالا ہے۔ ولبثت فینا فی عمرک من عمرک سنین، اپنی عمر کے کئی سال ہم میں تو ٹھہرا ہے۔ فعلتا کلتی فعلتا، اور تو نے وہ حرکت کی جو تو نے کی، وانت من الکافرین، تو کافروں میں سے تھا، یعنی تو نے قتل بھی کیا ہے اور ہمارے ساتھ پرورش بھی پائی ہمارے درمیان، اب تو آ کے میرے اوپر ہی سوار ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ تو ایمان لے آ اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ کالا، کہا حضرت موسیٰ نے، فعلتھا، میں نے اسے کیا، اذا، اس وقت، وانا من الضالین، اور میں اس وقت راستہ بھول گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ ففررت منکم، وہ ایک حدیث ہے نا کہ جب ایک آدمی، یہ تو خیر نبی تھے نا، یہ غلطی سے ہوا جو کچھ ہوا ان سے، کہ جب آدمی ایک کلمہ گو اگر جب وہ چوری کرتے ہیں اس وقت اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں گمراہ ہو گیا تھا، جب میرے سے یہ کام ہوا تو اللہ نے مجھے، بس ایسے ہو گیا تھا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ اسی طرح کوئی زنا بھی کرتا ہے تو اس وقت اتنی دیر کے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ کہا، میں ففرت منکم، میں بھاگ گیا تم سے، لما خفتکم، جب میں نے خوف محسوس کیا، یعنی جب مجھے لوگوں نے آ کے بتایا کہ تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو میں تجھ سے بھاگ کے چلا گیا تھا۔ فوہب لی ربی حکمن، میرے رب نے مجھے حکمت عطا کر دی، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بھیجے میں سے بنا دیا۔ وتلک نعمت تمنھا علیہ، یہ احسان ہے جو تو جتلا رہا ہے مجھ پر، یعنی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا احسان ہے جو مجھ پر جتلا رہا ہے، تو نے کوئی احسان نہیں کیا میرے پر، انا بت بنی اسرائیل، تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے تو نے میرے ساتھ کیا کہ اپنے ادھر بلا لیا، اپنے کے پرورش کروائی۔ کالا، کہا، فرعون نے، وما رب العالمین، کون ہے رب جہان والوں کا؟ کالا، کہا، رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمان اور زمین کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ کالا لمن حولہ، کہا اس کو جو اس کے ارد گرد ہے، لا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کالا، کہا، ربکم رب آبائکم الاولین، رب تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پہلے۔ کالا، کہا، انا رسولکم الذی ارسل علیکم، بے شک تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، لمجنون، استغفر اللہ، یہ دیوانہ ہے۔ کالا رب المشرق والمغرب، کہنے لگے رب مشرق و مغرب کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ کالا، کہا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ معبود بنایا، لاجعلنک من المسجونین، تو میں تجھے قیدی بنا دوں گا۔ کالا، کہا، اولو جیتک بشیء مبین، اگر میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ کالا، کہا، فات بہ، تو لے آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔
फल का साहू पस में डाला अपना सा फ़ायज़ा सोबान मुबीन, उससे वसदा होगी वाज़िह, यानी बहुत बड़ा सांप हो गई। वनज़ा यदा निकाला अपना हाथ फ़ायज़ा या बैज़ौल नाज़रीन, बग़ैर तकलीफ़ के देखने वालों के लिए सफ़ेद हो गया, यानी कोई फुल बैरी नहीं, कुछ नहीं, वैसे अल्लाह की तरफ से रोशन हो गया। काला काली मलाई, ये सरदारों से होला जो उसके इर्द गिर्द थे। इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, बेशक ये तो आलिम जादूगर है, माहिर जादूगर है। यानी खुद ही कहा कोई निशानी ले आ, अगर तू कह रहा है तो जब निशानी आई तो जादू कह के रद्द कर दिया। युरीदु, और वह चाहता है, असल में जो उसके अपने अंदर एक चीज़ थी ना कि वह सल्तनत चाहता था, बादशाह चाहता था, अपनी बड़ाई चाहता था। तो कहते हैं कि आईने में अपनी शक्ल नज़र आती है, जो अपना होता है ना वही कुछ नज़र आता है। तो अपने ख्यालात उसने हज़रत मूसा पे मुंतकिल कर दिए। युरीद, वह चाहते हैं युखरिजाकुम, के निकाल दे तुमको मिन अर्ज़िकुम, तुम्हारी ज़मीन से, बिसेरी, अपनी जादू के ज़ोर से। फरमाज़ा तामरुन, तुम क्या मशवरा देते हो? काल, वो कहने लगे अर्जी वा खाहू, डील दे इसको और इसके भाई को, वह बस फिल मदाइनि हाशरीन, और भेज दे शहरों में इकट्ठा करने वाले। या तू का बिकुल्ली सहारिन अलीम, वो आएंगे तेरे पास हर माहिर जादूगर के साथ। फजुमी सहारत, अच्छा उन्होंने क्यों कहा कि माहिर जादूगर है? क्योंकि उसके जो जादूगर थे ना बहुत माहिर थे, वो बहुत बड़े बड़े जादू करके दिखाते थे, इसलिए उसने भी कह दिया कि ये बड़े माहिर जादूगर है। कि क्या किया कि ऐसा जो है वो सांप बन गया और हाथ सफ़ेद हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा कोई जादूगर है। तो कहा डील दे इसको, इसके भाई को, और भेज दे शहरों में इकट्ठा करने वाले, वो लाएंगे तेरे पास हर माहिर जादूगर। और इकट्ठे किए गए जादूगर दिन वक़्त मुकर्रर के, वकील अली नासी, और कहा गया लोगों से हल अंतुम मुज्तमिऊन, तुम जमा होने वाले हो। यानी मेले का दिन था उनका, जब उन्होंने ये सारा मुकम्मल कर लिया कि वो दिन हम रखेंगे, मुकाबला होगा हज़रत मूसा का और मेरे जादूगरों का। लाला ना नत्ता भी सहारता, उम्मीद है कि हम पैरवी करेंगे जादूगरों की, इनकान हम गालिबीन, अगर वो गालिब हुए। फलम्मा जा सहारत, बस जब आए जादूगर, कालू कहने लगे अली फ़िरौन से, इन्ना लना अजरन, हमें अजर मिलेगा, इनकुन्ना नहनु गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए। काला, तो फ़िरौन ने कहा नाम हाँ, इन्नकुम इज़्ज़न लमिनल मुक़र्रबीन, तुम मेरे दरबारियों में से हो जाओगे। ये वाक़या डिटेल से हम पढ़ चुके हैं पहले। काला लहू मूसा, कहा उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने, अलकु डालो मा अंतुम मुल्कुना, जो तुम डालने वाले हो। फल को हिबालम, उन्होंने डाली अपनी रस्सियाँ, वासीम, और अपनी लाठियाँ। वकाल बेइज़्ज़ती, फ़िरौना कहने लगे फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम, इन्ना नहनुल गालिबुन, बेशक हमें गालिब होंगे। फल का मूसा साहु, पस डाला मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सा, फ़ायज़ा यतलक़फ़ मा याफ़िकून, उससे कर निगलने लगा जो वो झूठ बना रहे थे। यानी उनकी लाठियाँ रस्सियाँ सब सांप बन के पूरे ज़मीन पे दौड़ रही थी कि लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन जब हज़रत मूसा भी वैसे घबराए तो अल्लाह ने कहा अपनी लाठी फेंक दो, तो वो सारा कुछ एक ही असदा वो सब निकल गया जो उन्होंने झूठ बनाया हुआ था। फ़ौल किया सहरत साजिदीन, सजदा में गिर गए जादूगर। कालू, ये कहते हुए आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान ले आए रब जहान वालों के साथ, रब्बी मूसा व हारून, रब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का। काला, तो कहने लगा आमन तुम लहू कबला नाज़ा लकुम, तुम इसके साथ ईमान लाते इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। इन्नहु लकबीरकुमुल्लज़ी अल्लमकुम सिहर, बेशक तुम्हारा तो बड़ा वो है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। वला सौफ़ तअलमून, अलबत्ता करीब तुम जान लोगे। लउक़त्तियन्ना अयदीयकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ़, मैं ज़रूर काटूँगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव उल्टी तरफ से। वला उसल्लिबन्नकुम अजमईन, और मैं ज़रूर तुम सबको सूली दूँगा। कालू, वो कहने लगे ला ज़ैर, हमें कोई तकलीफ़ नहीं। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, बेशक हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना नतमऊ, बेशक हम उम्मीद रखते हैं, यग़फ़िर लना रब्बुना, के बख्श देगा हमको हमारा रब ख़तायाना, हमारी ख़ताएँ, अन कुन्ना वल मोमिनीन, इसलिए कि हम पहले ईमान वाले हैं। ओ है ना इला मूसा, और हमने वही की मूसा की तरफ, अन नसरी बी इबादी, के तू ले चल मेरे बंदों को, इन्नकुम मुत्तबऊन, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाने वाला है। बस भेजे फिर उन्हें शहरों में इकट्ठा करने वाले कि बेशक ये जमात छोटी सी है, ये हमें गुस्सा दिला रही है, और बेशक हम सब इनसे डरने वाले हैं। यानी जब वो चले गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लेके, तो सुबह से पता चला तो बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या, ये छोटे से चंद लोग हैं और हमें गुस्सा दिला रहे हैं। अब मैंने मज़ा चखाऊँगा। क्या मज़ा चखाऊँगा? कि पीछे पीछे जाके कहा कि मैंने कैदी बना कर ले आऊँगा। फ़खरजनाहुम, पास हमने निकाल दिया उनको, मिन जन्नातिन व अयूनिन, बागात और चश्मों से। यानी फ़िरौन अपने सारे महल बागात चश्मे छोड़ के पीछा करने के लिए आ गया। वकनूज़न, ख़जानों से निकाला, व मकाम करीम, और इज़्ज़त वाली जगह से, यानी जहाँ उसका महल था, जहाँ इज़्ज़त से रह रहा था, उन सब से हमसे निकाल के लिए। वकज़ालिका, और असना बनी इसराइल, उसका वारिस कर दिया बनी इसराइल को। उसका तो ख्याल था ना कि कैसे इनको मैं दबा के ले आऊँगा, लेकिन अल्लाह ने क्या किया कि उसको गरक करके इनके तमाम चीज़ों का उन्हें बनी इसराइल को वारिस कर दिया। फ़तवाउ मुशरिकीन, पस उन्होंने पीछा किया उनका सुबह होते ही। फलम्मा तरा जमानी, जब देखा आपस में दोनों जमातों ने आमने सामने, काला कहने लगे साबु मूसा, मूसा के साथी, इल्ला न मुद्रकुन, हमें तो पा लिया, यानी आगे अब समुद्र आ गया, पीछे दुश्मन, तो हमें तो पा लिए गए बस। काला, मूसा ने कहा कल्ला, हरगिज़ नहीं।
इन्ना माया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे ज़रूर राह दिखाएगा। वो है ना इला मूसा, हमने वही की मूसा की तरफ, अनिजरे बे असाकल हज बहर, कि अपना असा पत्थर समुंदर पर मार। वहाँ का था पत्थर पर मार जहाँ पानी मांगा तो 12 चश्मे फूट पड़े, यहाँ का समुंदर पे मार तो समुंदर पे ऐसा मारा तो फ़न फला का पास वो फट गया। फ़काना कुल्लु फ़िरकिन कद तौदिल अज़ीम, हर हिस्सा एक तोदे के मानंद खड़ा हो गया। वज़लफ़ना, और हमने करीब किया, सम्मल आखिरी बाद में दूसरों को, यानी ये जब पार कर गए तो फ़िरौन को भी हमने पीछे लगाया। वन जैना मूसा, और हमने निजात दी मूसा को, माओ जो उसके साथ थे, अजमैन सबको। सम्मा अगरकना आखरीन, और बाद में आने वालों को हमने गर्क कर दिया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लाया, इसमें अलबत्ता निशानी, और माँ का अक्सर मोमिनीन, अक्सर उनसे मोमिन नहीं, बेशक आपका ज़बरदस्त रहम करने वाला है। तिलावत कीजिए उन पर खबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जब कहा अपने बाप से और अपनी कौम से, तुम किसकी इबादत करते हो? काल वो कहने लगे, नाबुदु, हम इबादत करते हैं बुतों की, और हम रहते हैं इस पर जमे हुए। काला का हल यसमाउनकुम, क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं? जब इस्तादून, जब तुम उन्हें पुकारते हो यानफ़उनकुम, या तुम्हें नफ़ा देते हैं, या ज़रूर या नुकसान देते हैं। काल तो कहने लगे, बल्कि हमने पाया अपने बाइदात को इसी तरह करते हुए। तो कहा, क्या तुमने देखा जिसकी तुम और तुम्हारे बाइदात इबादत करते थे, बेशक वो दुश्मन है मेरे सिवाय रब जहान वालों के। और वही ज़ात है जिसने मुझे पैदा किया, वो मुझे हदायत देगी। वही ज़ात है जो मुझे खिलाती है और वह पिलाती है। जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देती है। वही ज़ात है जो मुझे मारेगी फिर मुझे ज़िंदा करेगी। वही है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझे बख्श देगी मेरी ख़ताएँ क़यामत के दिन। यानी तुम्हारे माबूदों के बारे में पहले पूछा ना, क्या वो कुछ कर सकते हैं? तो ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बताया कि ये सारे मेरे दुश्मन हैं, तो मेरा तो वो रब है, मेरा दोस्त, जो ये सारा कुछ करता है। यानी पैदाइश उसी के हाथ में, हदायत देना, खिलाना पिलाना, शिफा देना, ज़िंदगी देना, मौत देना, और गुनाहों को माफ़ करना, ये सब उसी के इख्तियार में है। ऐ रब, अता कर दे मुझको हिकमत, और शामिल कर मुझको नेकों के साथ, और बना दे मुझे सच्ची ज़ुबान वाला बाद वालों में, यानी मेरी बात की सच्चाई आखिर तक दुनिया में जारी रह जाए। और बना दे मुझको नेमतों वाली जन्नत का वारिस, और बख्श दे मेरे बाप को, बेशक वो गुमराहों में से है। ना तो रुसवा करना मुझको दोबारा उठाए जाने के दिन, जिस दिन ना नफ़ा देंगे माल और ना बेटे, मगर जो आएगा अल्लाह के पास सलामती वाले दिल के साथ। यानी हज़रत इब्राहीम के बाप के बेटे भी काम नहीं आएगा उस वक़्त, ना को उसका माल काम आएगा, ना जो बुत जो तराशता था कोई भी काम नहीं आएगा। तो हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा ना करना। यानी हज़रत इब्राहीम का बाप जो है वो ऐसे जहन्नुम में, तो मुझे रुसवा ना करना। मुफस्सिर लिखते हैं कि उनकी शक्ल मेंढे किसी बना दी जाएगी उनके बाप की, और इस तरह उन्हें मतलब अज़ाब दिया जाएगा कि ये ना पता चले कि हज़रत इब्राहीम के बाप है। इस तरह रुसवाई से बचा लिया जाएगा। वज़लिफ़तिल जन्नतुल लिलमुत्तक़ीन, जन्नत करीब लाई जाएगी परहेज़गारों के, और सामने लाएगी जहन्नुम गुमराहों के। कहा जाएगा उनको, कहाँ है जिनकी तुम इबादत करते थे? यानी जिनके सामने जहन्नुम लाई जाएगी, कहा जाएगा बताओ अब कि ये अंजाम तुम्हारा आ गया है, तो बताओ वो कहाँ चले गए जिनकी तुम इबादत करते थे सिवाय अल्लाह के? क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या वो बदला ले सकते हैं? बस फौंदे कर दिए जाएंगे, इस पर गुमराह होंगे। जुनूद इब्लीस का लश्कर सब का सब, वो कहने लगे, और वो इसमें आपस में झगड़ेंगे, अल्लाह की कसम अगरचे हम खुली गुमराही में थे, यानी मान जाएंगे कि हम गुमराह थे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। जब हम बराबर करते थे तुम्हारे तुमको रब्बुल आलमीन के सामने, यानी जब वो मबूद इनके मुकर जाएंगे ना कि हमारी इबादत नहीं करते थे, तो वो कहेंगे कि हम तो तुम्हें वो मुकाम देते थे जो रब को देना चाहिए था। यानी यहाँ ये अफसोस करेंगे कि हम तुमको बराबर करते थे रब्बुल आलमीन के सामने, और नहीं गुमराह किया हमको मगर मुजरिमों ने, यानी इन्हीं मुजरिमों ने हमें गुमराह किया जिनको हम बड़ा रुतबा दिया करते थे। बस क्या है, हमारे कोई सिफारशी हैं, ना कोई दोस्त है, ना कोई मुखलिस दोस्त है। यानी दोस्त एक वैसे दोस्त है, हमीम होता है मुखलिस दोस्त। अगर ये कि होता हमारे लिए दोबारा लौटना तो हम हो जाते मोमिन। बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है, अक्सर उनमें से ईमान नहीं लाने वाले। बेशक आपका रब अलबत्ता ज़बरदस्त रहम करने वाला है। जुटलाया कौम नूह ने भेजे वो को, जब कहा उनके भाई नूह ने, क्या नहीं तुम डरते? बेशक तुम्हारी रसूल ईमानदार, बस डरो अल्लाह ताला से, कहा मानो मेरा। वमा असरक मलहिमिन अजर, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। अल्लाह से डरो, मेरा कहा मानो। वो कहने लगे, क्या हम ईमान लें तेरे लिए, क्योंकि तेरी तो रज़ीलों ने पैरवी किया, यानी जिनको हम कमी कमीन समझते हैं उन्होंने तेरी पैरवी की है, तो हम कैसे तेरे साथ ईमान लें? कहा मुझे कोई इल्म नहीं इसका जो वो करते हैं, यानी अल्लाह को पता है इनका जो अमल है, तुम जो कर रहे हो मुझे कोई इल्म नहीं है। नहीं इनका हिसाब मगर मेरे रब के ज़िम्मे, काश तुम शऊर रखते हो। यानी तुम्हें शऊर ही नहीं है कि जो अल्लाह पर ईमान ले आए हैं तो ज़ाहिर है उसका ज़िम्मा अल्लाह ही लेगा ना,
اور تم اللہ پر ایمان نہیں لائے، تمہارا ذمہ اللہ نہیں لے رہا۔ نہیں میں نکالنے والا مومنوں کو، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ کہا اے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، بس تو فیصلہ کر دے میرے ان کے درمیان، فیصلہ کرنا اور نجات دے دے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں مومن۔ بس ہم نے نجات دی اس کو جو اس کے ساتھ کشتی میں بھری ہوئی، پھر ہم نے غرق کیا بعد میں باقیوں کو۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں نہیں، اکثر ان سے ایمان والے بے شک آپ کا رب البتہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ جھٹلایا قوم عاد نے بیجیوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک تمہارے لیے رسول و ایماندار، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، میرا کہا مانو، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب جہان والوں کے ذمے ہے۔ کیا تم بناتے ہو اور اونچی جگہ پر نشانی، تم بیکار بناتے ہو۔ یعنی یہ جو قوم تھی قوم عاد، یہ لمبے قد والے اور بڑے طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی قوم سمود کی طرح نا پہاڑوں سے گھر تراشے تھے اور اونچی اونچی جگہ پر بناتے تھے کہ تاکہ اگر قیامت آئی بھی تو ہم بچ جائیں گے۔ تتخذون مصانع، اور تم کارخانے بھی بنا رہے ہو، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اذا بطشتم جبارین، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو جابروں کی طرح پکڑتے ہو، یعنی ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو، اور ڈرو اس ذات سے جس نے مدد کی ہے تمہاری اس سے جو تم جانتے ہو، مدد کی تمہاری مویشیوں سے اور بیٹوں سے، باغات اور چشموں سے، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب دینے برے سے۔ قالوا، انہوں نے کہا سواء علینا، برابر ہے ہم پر، آوازتا ولم تکون من الواعظین، تو ہمیں نصیحت کر یا نہ ہو نصیحت کرنے والے، یعنی ہمارے لیے برابر ہے نصیحت کرنا یا نہ کرنا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے مگر کہانیاں پہلوں کی، یعنی یہ باتیں ہم پہلے سنتے آ رہے ہیں، اس سے وہی باتیں تو ہمیں ہمارے سامنے دہرا رہا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ بس انہیں جھٹلایا اس کو، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے، لیکن اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ جھٹلایا قوم سمود نے بیجیوں کو، جب کہا ان کے بھائی صالح نے کیا نہیں تم ڈرتے؟ بے شک تمہاری رسول ایماندار۔ دیکھیں ایک ہی جملہ ہر نبی نے کہا، یہ نبیوں کا بیان آ رہا ہے نا بار بار، تو جملہ سب کا ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا کہا نہ مانو اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک تمہارے رسول ایماندار، ایماندار سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہم اسی طرح تم تک پہنچا رہے ہیں۔ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب جہان والوں کے ذمے ہے۔ کیا تم چھوڑ دیا جاؤ گے اس میں امن سے رہنے کے لیے، باغات اور چشموں میں، کھیتیوں میں اور کھجوروں میں، اور جس کے خوشے نرم ہیں، اور تم تراشتے پہاڑوں سے گھر اتراتے ہوئے؟ بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، میرا کہا مانو، نہ تم کہا مانو حد سے بڑھ جانے والوں کا۔ اللہ زینی افسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، وہ اصلاح نہیں کرتے، یعنی جو فساد مچاتے ہیں اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے، تم ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وہ کہنے لگے بے شک تو جادو زدہ ہے، یعنی کہنے لگے اپنے رسول سے کہ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا کہنا نہ مانا، جو گمراہ ہو گئے ہیں، تو تجھ پہ جادو ہو گیا نعوذ باللہ، یہ ہمارے معبودہ نے تجھے کچھ کر دیا ہے، تجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم تو انہیں کا کہنا مانیں گے۔ نہیں ہے تو مگر انسان ہمارے جیسا۔ اب بندہ پوچھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، جن کا یہ کہنا مان رہے ہیں، وہ ان کے جیسے بندے نہیں ہیں؟ رسول کو کہتے ہیں تمہارے جیسا بندے، ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، تو جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں یا تو وہ مردوں کی کر رہے ہیں مزاروں پہ جا کے، یا زندہ کی بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا انہیں جیسے۔ فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، ان کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے، تو کہتے ہیں تم تمہارے جیسے انسان ہو، لیا کوئی نشانی ہوگا تو سچوں میں سے ہے۔ نشانی بھی آگے کہا یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کے لیے پینے کی باری ہے، اور تمہارے جانوروں کی پینے کی باری کا ایک دن مقرر ہے، نہ تم چھونا اسے بری نیت سے، پکڑے گا تم کو عذاب بڑے دن کا۔ یعنی اونٹنی انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکل کے بچہ دے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ نے ایسا کر دیا۔ اب اونٹنی پانی تو بہت پیتی ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس ایک دن ان کی باری ہے، ایک دن تمہارے جانوروں کی باری ہوگی۔ وہ سارا پانی پی جاتی تھی اور ان کے جانوروں کے لیے بچتا نہیں تھا۔ کچھ دیر برداشت کیا، پھر آخرکار صاحب نے کہا کہ تم میں کوئی حوصلہ نہیں ہے، ہمارے جانور پانی سے محروم ہو گئے ہیں، تو کوئی تو آگے بڑھ کے تو اس اونٹنی کا کام ہی تمام کر دے۔ تو آخر ایک شخص اٹھا، کدار نبی، میں نے آپ کو بتایا کدار اس کا نام تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں میں کرتا ہوں۔ تو ساری قوم نے ساتھ دیا نا مل کے، تو اللہ نے پھر ان سب پہ عذاب ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ آتا ہے ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرا، یعنی اللہ تعالیٰ جب قوموں پہ عذاب لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ بدلہ لیں گے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، بدلہ وہ کہاں انہوں نے لینا ہے۔ فاخذہم العذاب، پکڑ لیا ان کو عذاب نے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں، لیکن اکثر ان سے ایمان والے نہیں۔ بے شک آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ جھٹلایا قوم لوط نے بیجیوں کو، جب کہا ان کے بھائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ایماندار، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، میرا کہا مانو، نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر اب جہان والوں کے ذمے۔ کیا تم آتے ہو آدمیوں کے پاس جہان والوں میں سے؟ یعنی اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو رکھا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تم انہیں چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو۔ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، جو پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تو قوم زیادتی کرنے والی ہو۔
कालू तो कहने लगे लाइलम तंतही या लूत, ए लूत अगर तू बाज ना आया अस्तगफिरुल्लाह लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन, हम तुझे वतन से निकाल देंगे। और एक जगह आता है कि उन्होंने कहा कि अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, मैंने अपनी बस्ती से निकाल दो, इन्ना मुनासिब यततहरून, ये लोग बड़ी पाक बनी फिरते हैं। अमूमन यही रवैया होता है ना कि जरा सा घर में भी कोई कह दे अच्छी बात तो कहते हैं इसे निकालो घर से बाहर, ये क्या हर वक्त नसीहतें करता रहता है। इन्होंने कहा कि इसे हम ज़रूर तुझे निकाल देंगे। काला तो ज़नून ने जवाब दिया बेशक मैं तुम्हारे अमल से बेजार हूँ, ए रब नजात दे मुझको मेरे घर वालों को इससे जो ये कर रहे हैं। बस हमने नजात दे दी उसको, उसके घर वालों को, सब कुछ सिवाय बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में से थी, यानी जलूत की बीवी। सुम्मदम्मरनल आखिरीन, फिर हमने हलाक कर दिया बाद में आने वालों को। अमतरना अलैहिम मतरा, हमने बारिश की उन पर बारिश, फसा मतर मुनज़रीन, बहुत ही बुरी बारिश जिनको डराया गया था। पहले चीख भी आई, ऊपर से दे मारा, नीचे दे मारा, फिर पत्थरों की बारिश आई, नाम लिखे हुए पत्थरों की बारिश आई, यानी कितनी बुरी बारिश आई उन पर। बेशक इसमें निशानी है उनके लिए, अक्सर उनमें से मोमिन नहीं। बेशक आपका बलता ज़बर रहम करने वाला है। जुटलाया बन वालों ने झूठे मुँह को, शुएब की कौम है बन वाले, कुएँ वाले भी ने कहा जाता है, बन वाले भी ने कहा जाता है। जब कहा उनको शुएब ने, क्या तुम नहीं डरते हैं, बेशक तुम्हारी रसूल ईमानदार, डरो अल्लाह ताला से, मेरा कहा मानो, नहीं मैं मानता तुमसे कोई अजर, मेरा अजर तो रब वाले ज़िम्मे है, रब जहान वालों के। पूरा करो माप, और ना तुम दो लोगों को कम चीज़ें, ना हो जाओ कम देने वालों में से, और वज़न करो सीधी तराजू के साथ, और ना तुम कम दो लोगों को उनकी चीज़ें, और ना तुम फिर ज़मीन में फसाद करते हुए। डरो अल्लाह ताला से जिसने पैदा किया तुमको और पहली खलकत को। उन्होंने कहा बेशक तू तो जादू ज़दा है, यानी तुझे क्या हो गया कि हम जो मर्ज़ी करें, हमारा अपना माल है, तुझे कुछ ना कुछ हो गया है जो तो अब ऐसी बातें, आज तक तो हम नहीं रोका था, आज तुझे हमें क्यों रोकने लगा, तुझे कुछ हो गया है। नहीं है तो मगर इंसान हमारे जैसा, हम तो तुझे झूठा ख्याल करते हैं नाउज़ुबिल्लाह। बस गिरा दे हम पर टुकड़ा आसमान से अगर तू सच्चों में से है, यानी ज़रा भी खौफ नहीं आता था। अब भी देख रहे हैं हम कब डर रहे हैं। हम सोचते हैं पता नहीं वो कैसी कौम थी, क्या थी, हम कोई ऐसी नहीं थी, हम ही हमारी तरह ही थे। हम क्या करते हैं सारा कुछ, यानी इतने हम अपने गफलत में पड़ चुके हैं कि मेरे ख्याल सारी कौमों की गफलत जमा होकर ना हम में आ गई है। जैसे हर कुछ, हर बुरे काम करने के बावजूद हम फिर कहते हैं जी अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। अल्लाह ताला बख्शेगा ज़रूर, लेकिन अल्लाह ताला कहता है चलो जो गलतियाँ हो गई हैं अब तौबा कर लो और अपनी इस्लाह कर लो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। लेकिन हमारी हट दर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह। कहा मेरा रब ज़्यादा जानते उसको जो तुम करते हो। बस उन्हें जुटलाया उसको, बस पकड़ लिया उनको अजाब ने दिन साहिबान के, बेशक वो अजाब है दिन बड़े का। बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है, अक्सर उनमें से मोमिन नहीं है। बेशक आपका रब ज़बरदस्त रहम करने वाला है। बेशक ये नाजिर किया गया है रब जहान वाले की तरफ से, लेकर उतरे उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी अब कुरान मजीद का जिक्र आ गया आखिर में आके, आपके दिल पर लेकर उतरे ताकि आप हो जाएं डराने वालों में से, ज़ुबान अरबी वाज़िया के साथ। और बेशक ये अलबत्ता पहले सहीफ़ों में भी है, यानी उसमें भी बताया गया है कि कुरान मजीद आएगा और आखिरी नबी भी आएंगे। क्या नहीं उनके लिए निशानी के जानते हैं उसको बनी इसराइल के आलिम, यानी जिन्होंने इनकार किया, बनी इसराइल ने सबसे पहले इनकार किया, तो कहा वो जानते नहीं है कि बनी इसराइल के आलिम को भी, आलिमों को पता है कि उनकी किताबों में ज़िक्र है। हज़रत ईसा का तो वाज़ेह आता है सूरह साफ में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि मैं अपनी पहले किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद रसूल आने वाले की खुशखबरी देने वाला हूँ जिसका नाम अहमद होगा, नाम भी बता दिया था। तो फिर कहते हैं कि जानते भी हैं फिर भी ऐसा कहते हैं। अगर हम इसे नाजिल करते किसी अजमी पर, यानी अरबों पे नाजिल हुआ तो अरबी पे नाजिल होना था ना, अगर इसे अजमी पे करते ना फिर वो उसे पढ़ते तो उसके साथ ही मान ना लाते, कहते कि ये तो क्या है अरबी और अजमी ये क्या हो गया। इस तरह हम डाल देते हैं मुजरिमों के दिलों में, यानी मुजरिम जिन्होंने इनकार करना है ना कोई बात उनके दिल में जैसी भी हो वो डाल के उसका इनकार कर देते हैं। ला युमिनूना भी कि नहीं वो ईमान लाएंगे हत्ता यरावुल अज़ाबा, कि वो देख लें अज़ाब दर्दनाक। बस आएगा उनके पास अचानक और वो शोर नहीं रखते होंगे। बस वो कहते हैं क्या हम डील दिए गए हैं, यानी हमें कुछ मोहलत दी जाएगी क्या, बस हमारा अज़ाब वो जल्दी मांगते हैं। क्या तूने देखा अगर हमने उन्हें फ़ायदा दिया कई साल, फिर आया उनके पास जो वादा किए जाते थे तो ना काम आया उनके जो फ़ायदा दिए गए थे, यानी हमने बहुत उन्हें फ़ायदा दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशहाल कौम थी, लेकिन जब अज़ाब आ गया हमारा अचानक, यानी वह हमें भूल गए, उसी नेमतों में मगन हो गए, तो अचानक अज़ाब ने पकड़ लिया, तो फिर उस वक्त उनका कोई फ़ायदा उठाना काम ना आया। नहीं हमने हलाक की कोई बस्ती मगर उसके लिए डराने वाले हैं और नसीहत है, और नहीं हम जालिम। नहीं उतरते इसके साथ शैतान, ना ही उनके लायक है, यानी ये अल्लाह का हुक्म लेके शैतान नहीं आ सकते, वही हिदायत लेकर शैतान नहीं आते, ना ही उनके लायक है और नहीं वो ताकत रखते। बेशक वो तो सुनने से अलग कर दिए गए हैं। सूरज जिन में आएगा कि हम पहले तो मोर्चों में बैठ के ऊपर की बातें सुन लिया करते थे, अब ऐसा है कोई पहरेदार बिठा दिए गए, हमें ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है।
تو اب کہا گیا کہ وہ سننے سے معزول کر دیا گیا، انہیں الگ کر دیا گیا ہے، بس نہ تو پکار اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، بس تو ہو جائے گا ذات دیے جانے والوں میں سے۔ ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور جھکا دے اپنا بازو اس کے لیے جو تیری پیروی کرے مومنوں میں سے، یعنی تیرے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کر، سارے چچا بڑے بڑے جو تھے انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا تو اس کی پرواہ نہ کر، اپنا بازو ان کے لیے جھکا دے جو تیری پیروی کرتے ہیں، یعنی اگر یہ کمی کمین بھی کہتے ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرا رجحان ان کی طرف ہونا چاہیے جو ایمان لا چکے ہیں، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو کہہ دو میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، بھروسہ کرو غالب رحم کرنے والے پر، وہی ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا حالت کا بدلنا سجدوں میں، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہا کیا میں بتاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر، اور وہ ڈال لگاتے ہیں کان اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی وہ کان لگانے سے مراد ہے کہ جو اوپر سے باتیں سن کے آتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات سن لیتے ہیں پھر آگے جا کے اس میں بہت سی باتیں ملا کے تو اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں، اور شاعر پیروی کرتے ہیں ان کے گمراہ لوگ۔ کیا نہیں تو نے دیکھا ہر وادی میں سرگردہ پھرتے ہیں، یعنی جو ایسے شاعر ہیں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیا جب محبوب کی تعریف کرتے تو کہاں کہاں اس کی جا کے ملا دیتے ہیں مثالیں، تو یہ سارے ایک بس وادی میں یعنی خیالی دنیا میں بھٹک رہے ہیں، جو ہے نا کہ ہر وادی میں گمراہ پھرتے ہیں، یہ خیالی دنیا قائم کرتے ہیں، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے عمل کیے نیک، یعنی سارے شاعر ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض ثانوی ثابت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے تو کہا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے عمل کیے نیک، انہوں نے یاد کیا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اور بدلہ لیا بعد اس کے جب ان پر ظلم کیا گیا، انہیں جو بیان کی دشمنوں کی، یعنی قریب جان لیں کہ کافر کس لوٹنے کی جگہ پر وہ لوٹیں گے۔ یعنی شاعر کے بارے میں بھی ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ کسی آدمی کا پیٹ شعروں سے بھر جائے اس سے یہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ کیسے بڑھ جائے، یعنی شعر ایسے نہ جو جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے تو اس سے نہ، لیکن بعض بیان کہا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، بعض شاعری بھی جادو ہوتی ہے، جیسے جب دشمن کی ہجو بیان کرنے کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کی مدد کرنا، اور جب وہ توحید کے شعر کہتے تھے حسان بھی ثابت تو آپ سن کے اس سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اب آگے سورہ نمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ احکام ہے قرآن مجید کے اور کتاب واضح کے، ہدی و بشر المومنین، ہدایت و خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی شروع کی پھر یہاں پہ آگئی تعریفیں جو متقین کی صفات ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت کے ساتھ، زینا لهم اعمالهم، ہم نے راستہ کر دیا ان کے اعمال، فہم یامہون، پس وہ بھٹک رہے ہیں، اولئک الذین لهم سوء العذاب، ایسے لوگ ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں وہ زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، وَإِنَّكَ لَتُلْقِي الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ، بے شک ڈالا گیا آپ کا قرآن مجید حکمت والے جاننے والے کی طرف سے، اذ قال موسیٰ لأہلہ، پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ آ گیا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی آگ، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں تمہارے لیے اسے کوئی خبر لے آؤں گا، وآتیکم بشہاب قبس، یا کوئی انگارہ سلگتا ہوا لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ لو، یعنی سردی تھی اور یہ کہ خبر لے آؤں گا، راستہ بھی بھول گئے تھے، چل پڑے تھے بس اللہ کے آس پہ، پتہ نہیں تھا کس طرف کو جانا ہے، تو کہا یہ جو مجھے روشنی نظر آئی ہے نا تو شاید اگر یہ آگ ہے تو میں اسے کوئی آگ لے آؤں گا تاکہ سردی میں تم سکون حاصل کر لو، یا پھر مجھے کوئی راہ مل جائے گی۔ فلما جا، پس جب آئے اس کے پاس، نو دیا، آواز دی گئی، انبوری کا من فی النار، کے برکت دی گئی ہے جو آگ میں ہے، ومن حولہ، جو اس کے گرد ہے، وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین، رب جہان والوں کا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ زبردست حکمت والا ہوں، والقی عصاک، تو اپنا عصا ڈال دے، فلما رآہا تہتز، جب دیکھا اس کو ہلتا ہوا، کأنہ جان ولا مدبرا ولم یعقب، جب دیکھا کہ وہ ہل رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو بھاگے پیٹ پھیر کر اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ کا پتہ تو نہیں تھا نا اس میں یہ معجزہ ہے، جب اللہ نے کہا اسے پھینک دے تو وہ ڈر گئے اور پیچھے کو بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، یا موسیٰ، موسیٰ، لا تخف، نہ تو ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے سامنے بھیجے ہوئے ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا، پھر بدل دے اچھائی سے، بعد سوء، بعد برائی کے، فانی غفور رحیم، بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وادخل یدک فی جیبک، داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا سفید ہو کر بغیر تکلیف کے، فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں ہے، الی فرعون، فرعون و قومی، اس کی فرعون کی طرف، بعض 9 نشانیاں یہ کہتے ہیں کہ 2 یہ نشانیاں اور جو عذاب آئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے، بعض وجہ انعامات ہم نے پڑھے ہیں پہلے پارے میں اس کی طرف اشارہ ہے، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم نافرمان تھی،
फलम्मा जातहुम आयातुना, जब आई उनके पास हमारी निशानियाँ मुबसिरा रोशन, कालू तो कहने लगे हाजा सिर मुबीन, ये जादू है खुला। व जाहदू बिहा, उन्होंने इसका इनकार किया। वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, हालांकि उनकी जानों ने यकीन कर लिया था। जुल्म करते हुए अलवा सरकशी के साथ, यानी मानने के बाद जब कोई इनकार करते इसका मतलब वो अपने ऊपर जुल्म करता है और सरकशी करता है, वरना तो वो मान चुके थे, उनका दिल यकीन कर चुका था। दूसरे पारे के अंत में आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला उसको उनको कैसे हिदायत देगा कि जब वो ईमान भी ला चुके थे और एक गवाही दे चुके थे कि अल्लाह का रसूल सच्चा है, इसके बाद जब वो काफिर हुए तो अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी। वलक़द आतैना दाऊद सुलैमान इल्मा, हमने दिया दाऊद और सुलैमान अलैहिस्सलाम को इल्म। वक़ाला, दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिल मोमिनीन, सब तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने हमें अपने मोमिन बंदों पर फजीलत दी। वबरिसा सुलैमान दाऊदा, वारिस हुए सुलैमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के। काला, कहा या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उल्लिमना मंतिक़त तैर, मुझे सिखाई गई है बोली परिंदों की। व उतीना मिन कुल्लि शैइन, मुझे हर चीज़ दी गई है। इन्ना हाज़ा लहुल फ़ज़लुल मुबीन, ये बहुत खुला फजल है। वहुशिरा सुलैमान जुनूदहु, इकट्ठे किए गए सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर, मिनल जिन्नि वल इंसी व तैर, जिन, इंसान और परिंदों में से। फम यूज़ान, पस वो टोलियों में तकसीम किए गए। हत्ता इज़ा अला वादी नबली, हत्ता कि जब वायद चूंटियों की वादी पर। कालत नमलतुन, कहने लगी एक चूंटी, या अय्युहन नमलु, ए चूंटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदहु, ना कुचल दे तुमको सुलैमान और उसका लश्कर। वहम ला यशउरून, वो ना समझते हों। फतबस्समा ज़ाहिकन, पस मुस्कराए हंसते हुए, मिन कौली, उसकी बात से। वकाला, कहने लगे रब्बी औज़िनी अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, रब तौफीक दे मुझको मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर की है। वअला वालिदैया, मेरे वालिदैन पर की है। वन अमला सालिहन, और मैं नेक अमल करूँ, तरज़ाऊ, जिसको तो पसंद करता है। वअदखिलनी बिरहमतिका, दाखिल कर मुझको अपनी रहमत के साथ। फ़ी इबादिका सालिहीन, अपने नेक बंदों में। अब यहाँ किसी पीर का कोई ऐसी नज़र आ जाए ना, कोई ऐसी माफौल फितर चीज़, तो ऐसे उसके पीछे सारे रहते हैं, उस पीर के में इतना कमाल है, वो तो ये करता है। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की बोली समझ ली और अल्लाह क्या किया, यानी जब इसका ख्याल आया कि मेरे ऊपर ये एहसान हुआ है, तो देखो उस वक़्त नतीजा क्या निकलता है नबियों का, वो और ज़्यादा आजिज़ हो जाते हैं एकदम से। अल्लाह ताला कहते हैं हज़रत इब्राहीम को भी नेमतें दी ताकि वो हमसे चुन लें, क्योंकि वो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला था। यानी जब हम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो वो आजिज़ी का एक इजहार होता है। फ़तह मक्का हुआ का आजिज़ी कर लो, यानी जहाँ जहाँ आप देखेंगे, अगर हिजरत करके वहाँ चले गए मदीना में, वहाँ भी आजिज़ी के साथ कि सब कह रहे हैं ऊँटनी मेरी जगह रुके और आप समझते मेरा इतना एहतराम किया जा रहा है, मैं रोक लूँ। जहाँ कोई कह रहे नहीं, किसी बड़े घर के आगे नहीं, कहा अल्लाह के हुक्म से मामूर है, वही रुकेगी। यानी आजिज़ी है, हर मोड़ पे सोचते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हो रही है। मैं आपको इसकी मिसाल इतनी बेहतरीन एक दिया करती हूँ, जो मेरी बेटी ने खुद अपनी आंखों से देखी कि क्लास में उस्ताद पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते गिरा और स्टूडेंट गाड़ी में लेके गए, जो ख़त्म हो गया। अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह की तौफीक से होती है। अब आप यहाँ आके बैठे हैं, ये बोल रही हैं, सब अल्लाह की तौफीक से है। अगर अल्लाह ताला अभी भी, यानी एक लम्हा पहले कि मैं जैसे कहा ना, क़यामत ऐसे आएगी कि बजाज कपड़ा नाप रहा होगा, कसाब का गोश्त काट रहा होगा, ग्वाला दूध, इसी तरह कोई बात कर रहा होगा और अभी बात पूरी भी नहीं हो पाएगा, बात ख़त्म। तो ये जब मुझे हर लम्हे ये पता होना कि मौत मेरे सर पे खड़ी है, हमने सिर्फ मौत को बुला, जो सर पे खड़ी है ना, हमने उसको बुला दिया है। जो पाँव के नीचे है उसको हमने याद रखा हुआ है। दुनिया पाँव के नीचे है, मौत सर पे खड़ी है, लेकिन उसका हमें एहसास नहीं है कि किसी लम्हे मौत आ सकती है। सिर्फ अल्लाह ने कुन कहना है, अल्लाह के लिए मुश्किल है ही नहीं। जब क़यामत आके सारी दुनिया एकदम फना हो सकती है, तो अलग अलग इंसान की मौत आना क्या मुश्किल है। तो ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चलता है। इसलिए नबियों को जब भी, या नेकों को जब भी कोई नेमत मिलती है ना, वो और आजिज़ होकर कहते हैं अच्छा अल्लाह ताला, हम बस कहते हैं कि मैं वैसे इस काबिल तो नहीं थी। ये भी हमारा क्या था जुमला निकलता है कि अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया, मैं इस काबिल तो थी नहीं। कई दफ़ा लगता है ना, और हर कोई ऐसा ही है, हम में से हर कोई ऐसा ही है। हम इस काबिल हैं जो अल्लाह ताला इतनी नेमतें हमें सुबह से शाम दे रहा है। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारी तमाम कोताहियों से नज़रअंदाज करके हमें दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी वजह से हम चौड़ हो रहे हैं। इसी वजह से बनी इसराइल ने कहा था हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। हम भी कहते हैं उम्मत मोहम्मदी में से हम तो सबसे लाडली कौम है। तो जब लाडला तब निकलेगा लाडला, जब नबी वसल्लम कहेंगे ए रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, तब पता चलेगा कि मैं और आप कितनी लाडली कौम है। और जब सारी उम्मत आ रही होगी, देखो ना वो भी क्या अस्तगफिरुल्लाह ऐसा होगा
हौज़ कौसर की इजाज़त मिल जाएगी ना उम्मत को जाने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इंतज़ार करेंगे अपनी उम्मत की, लेकिन कुछ गिरोह गुजर के एक गिरोह को रोक लिया जाएगा। वो कहेंगे ये भी मेरी उम्मत है। तो आलिमुल गैब तो नहीं है नबी ना। अल्लाह ने कहा तुझे नहीं पता, तेरे है तेरी उम्मत, लेकिन उन्होंने पीछे से क्या क्या बिदतें की थी, इस वजह से ये हौज़ कौसर पे नहीं जा सकते। क्योंकि कुल्ला बिदत ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, व कुल्ला ज़लाला फिन्नार, हर गुमराही आग में है। तो जब हम बिदत को समझना बड़ा ज़रूरी है। ज़रा तासुब को जहन से निकाल के बिदत को मैंने और आपने समझना है। अगर मैं ये सोचूंगी ना कि नहीं देखे ना ये बात तो ठीक है, लेकिन कैसे बिदत हो सकती है, अगर मेरे माँ बाप को बेवकूफ़ थे। यही जुमले आप कई दफ़ा पढ़ चुकी हैं। वो कहते हैं हमारे माँ बाप कोई बेअकल थे, ये से क्या हो गया, ये आज आके कह रहा है कि माँ बाप का दीन छोड़ दो, अबाउदाद का दीन छोड़ दो। तो ये कैसे यानी उनकी बेअदबी कर रहे हैं, उनकी नाफरमानी कर रहे हैं माँ बाप की। तो ये नहीं पता कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसका क्या हाल होगा। तो बिदत असल में यही है कि अल्लाह रसूल की नाफरमानी में जो भी काम किया जाए, चाहे वो बहुत अच्छा अमल है। और कितनी आपको मिसाल दिया करती हूँ, जैसे फजर की या ज़ोहर की मिसाल ले लें। फजर के 2 फ़र्ज़ हैं ना, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं। आप सोचें फजर को ज़रा सुकून भी है, मैं आराम से हूँ, तो मैं क्यों ना 4 फ़र्ज़ पढ़ लूँ कि मुझे इस वक्त सुकून है, मैं 4 फ़र्ज़ पढ़ लेती हूँ। नेकी कर रही हूँ ना, मैं कोई बुरा अमल तो नहीं कर रही ना। 2 की बजाय मैं 4 पढ़ रही हूँ सोचने के लिए कि शायद अल्लाह में से ज़्यादा राज़ी हो जाएगा, वो 2 भी ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अल्लाह की नाफरमानी भी पढ़ी, रसूल की नाफरमानी में जिन्होंने बताया था मैंने उस पर ज़्यादती किया। सूरह हुजरात में आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह रसूल के आगे पेशकदमी ना किया करो, अपनी तरफ से ना किया। कुछ हुआ था ना, लोगों ने रमज़ान के रोज़े 1-2 दिन पहले रखने शुरू कर दिए इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा। या कुर्बानी के बाद में है कि कुर्बानी एक दिन पहले काली कि अल्लाह ज़्यादा राज़ी हो जाएगा, तो अल्लाह ताला राज़ी नहीं हुआ। हज़रत मूसा को अल्लाह ने जिस वक्त पे बुलाया था वो जल्दी पहुंच गए ना। कहा किस चीज़ ने जल्दी की तुझको है मूसा, उस जल्दी का क्या नतीजा, पीछे से कौम बुत परस्त होगी। तो जो अल्लाह ने कह दिया हमने उसके मुताबिक चलना है। अगर उसके ख़िलाफ़ चलेंगे, अपनी ज़िंदगी में हम बहुत से काम ऐसे करते हैं, मैं आपको फिर मिसालें दे दूँगी, लेकिन सोचना ये है, आपने ये नहीं कहना कि बाजी नहीं कहा तो हम ये करेंगे, नहीं। आप जाके अपने घर में, मैंने कई दफ़ा कहा था, पता नहीं हदीस का सेट मंगाया आप लोगों ने, घर तफसीर मंगाई कि नहीं मंगाई, अल्लाह बेहतर जानता है। हदीस का सेट कम से कम ज़रूर मंगा के रख लें, सही बुखारी या सही मुस्लिम का। उसमें हर बाब का हेडिंग दिया हुआ है, उसके नीचे सारा कुछ दिया हुआ है। ज़िंदगी में मौत भी आती है, पैदाइश भी आती है, शादी भी आती है। तीनों बाब वहाँ से निकाल के देख लें, तीनों बाब वहाँ से निकालने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल किया था, बात ख़त्म हो जाएगी। आपको ना मेरे पीछे लगना पड़ेगा, ना इनके ना अपने बाइदाद के। हमने लगना है अल्लाह रसूल के पीछे। वहाँ जो मैं कहूँगी अल्लाह ताला मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया, तो मैंने रसूल का रास्ता पकड़ा होता है, तो वहाँ जाने के बाद तो रसूल का रास्ता नहीं पकड़ना, रसूल का रास्ता तो यहीं पर पकड़ना है। यहाँ हमारे लिए नमूना बना कर भेजा गया, हमने वो रास्ता इख्तियार करना है। उन्हें कहते जाओ ना कुछ, ये अब देख लेना, जो गुजर गया सारा मेरा आशरा, सब गुजर गया ना, अब इस शब बारात हो गई सब। मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरा आशरी भी गुजर गया, शब रात भी क्या होता है, बेटियों के घर में राज जा रही है, बेटियों के घर शब रात तो बहुत ही ज़्यादा होता है, मेरा आज पे भी लोगों ने शुरू कर दी हैं। और ये क्यों, ये इतनी पराठे कतलम्मे कचौड़ियाँ बन रही होती हैं, और ज़्यादा कौन कर रहा होता है, गरीब लोग। या अब आप नोट करके देख लें, वो बेचारे कहेंगे हाय देखे ना, उनमें 3 वर्ष बरात भेजनी है, बाजी थोड़ी मदद कर दी। अब उसमें मदद करना मतलब है मैं बिदत को साथ दे रही हूँ, उसे समझाना मेरा और आपका काम है। उसके मैं किसी मौके पे, जहाँ आपको कि सही मौके पे मदद कर दूँगी, लेकिन यहाँ मैं मदद नहीं कर सकती। इस तरीके से हम ये बिदत को कैसे ख़त्म करें। बिदत रिवाज पा गई है ना, किसने रिवाज दी, खुशहाल लोगों ने। अल्लाह ने कहा ना जब हम चाहते हैं किसी बस्ती को हला करना, खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं। उनकी दौलत है, उन्हें समझें अच्छा बेटी भी आई, ये ईद, चलो ईद तो मौके पे होता है खुशी का, चलो बात ख़त्म हो गई। अब शब बरात, शब मेराज, पता ही नहीं उसका असल मकसद क्या है। तो हम सिर्फ यही मकसद समझ बैठे हैं कि हमने सिर्फ यही कुछ करते रहना, कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी उसके मुताबिक चलना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात ज़हन में रखें। ये बात ज़हन में रख के हमने सोचना है कि हमने वो अमल करने हैं जिसको अल्लाह ताला पसंद कर ले। क्योंकि उन्होंने फ़ौरन ये दुआ की कि मुझे इस बात की तौफीक देना कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूँ जो तूने मुझ पर, मेरे वालिदैन पर की है, और मैं नेक अमल करूँ। यानी खुदा ना सब बुरे अमल तो नहीं करते थे ना। फिर जब नेमत मिली तो मज़ीद अल्लाह ताला से दुआ की। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको सारी सल्तनत मिली हुई थी, तो कहा कि ऐसे अमल करूँ जिसको आप पसंद करते हैं, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर लेना। क्या मसला है आपको, अभी तो टाइम नहीं हुआ। वतफ़क़द तैर, और हाज़िरी ली परिंदों की। फ़काला, कहा मालिया क्या हो गया मुझको, ला अरल हुदूद, मैं हुदहुद नहीं देख रहा।
کان میں الغائبین، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت عذاب دوں گا، ولأذبحنہ، اور یا میں اسے ضرور ذبح کروں گا، ولایأتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی واضح خبر لے کر آئے گا، کیونکہ سب پر انہیں حاضری پر بھی اختیار تھا اور سب کی حاضری لینا اور ان کی بولی کو سمجھنا سب آپ کو پتہ تھا۔ فمکث، پس وہ ٹھہرے غیر بعید، تھوڑی ہی دیر، فقال حط بما لم تحط به، اور کہا کہ میں لایا ہوں اس کے ساتھ جو نہیں آپ نے گیری ہوئی اس کی خبر، وجیتک من سبع بنبأ یقین، اور میں سبا سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں، انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ایک عورت کو، تملکم، جو ان پر حکومت کر رہی ہے، وأوتیت من کل شیء، دی گئی ہر چیز، ولا عرش عظیم، اس کے لیے عرش عظیم ہے، وجدتها قوما یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے پایا اس کی قوم کو سورج کے لیے سجدہ کرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہدہد کہہ رہے ہیں، یعنی پرندوں کو بھی توحید کے بارے میں اندازہ ہے، راستہ کہ ان کے شیطان نے ان کے اعمال اور روک دیا ان کو راستے سے، پس وہ نہیں ہدایت پائیں گے۔ اللہ یسجدو، کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے، یعنی وہ کہہ رہے کہ کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے، وہ جو نکالتا ہے چھپی باتیں آسمان و زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں کو معبود مگر وہ رب عرش عظیم کا۔ کالا، تو کہنے لگا، سننظر، ہم دیکھتے ہیں، صدقتا، کیا تو نے سچ کہا، کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی تو ویسے بہانے بنا رہا ہے عذاب سے بچنے کے لیے کہ واقعی تو سچی خبر دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا، کالا، تو کہا ہم دیکھیں گے، کیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، تو لے جا میرا خط، پس تو اسے ڈال ان کی طرف، پھر تو ان سے لوٹ آ، پس دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگی ملکہ کہ اس کا نام بلقیس تھا، کہ اے سردارو، بے شک میری طرف خط ڈالا گیا برائے معزز، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے، کہ نہ تم چڑھائی کرو مجھ پر اور آ جاؤ فرما بردار ہوگا، یعنی مجھے مجبور نہ کرو میں تم پہ حملہ کروں، تم فرما بردار ہو کے ویسے ہی آ جاؤ۔ کہنے لگی، اے سردارو، فتویٰ دے مجھ کو میرے کام میں قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں، حتیٰ کہ تم مجھے گواہی دو، میرے سامنے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم طاقت والے ہیں، سخت جنگجو ہیں، اور فیصلہ تیری طرف ہے، یعنی ہم تیار ہیں ہر طرح کی جنگ کرنے کے لیے، لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ فانظری، پس تو غور کر، ماذا تأمرین، تو کیا مشورہ دیتی ہے؟ قالت، کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا، جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، تو اس کو فساد پھراتے ہیں، وجعلوا عزت اہلیہ، اس کے باعزت لوگوں کو اذلہ، ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اس طرح وہ بھی کریں گے۔ وانی مرسلۃ علیہم، بے شک میں بھیجنے والی ان کی طرف بہدیۃ تحائف، پر ناظرۃ، پس دیکھتی ہوں، بما یرجو المرسلون، کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے۔ فلما جاء سلیمان، جب آئے سلیمان علیہ السلام، کالا، کہا، تم دونوں بھی مالن، کیا تم مدد کرتے ہو میری، یعنی جب وہ قاصد آیا سلیمان کے پاس، کہا کیا تم مدد کرتے ہو میری مال کے ساتھ؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفوں پر اتراتے ہو۔ ارجع علیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلناتینہم بجنود، ہم آئیں گے ایسے لشکروں کے ساتھ، لا قبل لہم، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، ہم ضرور نکال دیں گے ان کو اس میں سے، ذلتاً ذلیل کر کے، ہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں گے۔ کالا، کہا، یا الملأ، اے سردارو، کون تم میں سے لائے گا میرے پاس اس کا عرش، اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے پاس فرما بردار ہوگا، یعنی انہیں وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ وہ اسلام لے آئے گی۔ کالا، کہا، ایک دیو نے جنوں میں سے، میں لاؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اور بے شک اس پر کبھی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ کہا اس نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، میں لاؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی طرف نظر گھومے آپ کی، بس جب دیکھا اس کو ٹھہرا وہ اپنے سامنے، یعنی جس نے یہ کہا تھا نظر گھومنے سے پہلے لے آؤں گا، وہ لے آیا تخت اس وقت۔ اور کہنا حضرت سلیمان نے دیکھے، کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرے بے شک شکر کرتے اپنے لیے، جو انکار کرے بے شک میرا رب بے نیاز عزت والا ہے۔ کہا، بدل دو اس کا عرش، ہم دیکھتے ہیں کیا یہ ہدایت پاتی ہے یا ہو جاتی ہیں ان لوگوں میں سے جو ہدایت نہیں پاتے۔ بس جو آئی، کہا گیا، کیا یہ ہے تیرا عرش؟ کہنے لگی، گویا یہ وہی ہے، یعنی اللہ نے اسے ہدایت دے دی تھی، وہ سمجھ گئی، کہنے لگی یہ تو وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، ہمیں اس سے پہلے علم دے دیا گیا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور روکا اس کو جس کو عبادت کرتی تھی سوائے اللہ کے، بے شک وہ قوم کافر تھی۔ کہا گیا اس کو داخل ہو جا محل میں، بس جب دیکھا اس کو، خیال کیا اس کو گہرا پانی، اور کھول لی اپنی پنڈلیاں۔ کالا، تو کہا اس کو سلیمان نے، نصر ممردن، یہ تو محل جڑا ہوا ہے من قواریر، شیشوں کا، یعنی یہ پانی نہیں ہے شیشہ ہے۔ کہنے لگی، اے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، میں اسلام لے سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو رب ہے جہان والوں کا، یعنی اس نے دیکھا کہ یہ تو دھوکہ ہے، جو شیشہ ہے مجھے پانی کا دھوکہ لگا ہے، اسی طرح جن کی میں عبادت کر رہی ہوں وہ سارا دھوکہ ہے، اصل میں اللہ ہی سچا ہے، اس وجہ سے فوراً سمجھ کے کہنے لگے میں اسلام لے آئی۔ اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، فائزم فریقان یختصمون، جب وہ دونوں گروہ آپس میں جھگڑنے لگے، کہا، اے میری قوم،
کیوں تم جلدی مانگتے ہو برائی کو اچھائی سے پہلے؟ کیوں نہیں تم توبہ کر لیتے اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ کہنے لگے ہم منحوس خیال کرتے ہیں تجھ کو اور جو تیرے ساتھ ہیں، استغفر، یعنی وہ ہمدردی کر رہے ہیں تم اللہ سے بخشش مانگ لو، اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہم تجھے منحوس خیال کرتے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں۔ کہا تمہاری نصرت اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم قوم آزمائی جانے والی ہو۔ کیا تھا شہر میں نو آدمیوں کا گروہ، وہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپس میں قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور کریں گے اس کے اہل والوں کے ساتھ رات کے وقت، پھر ہم ضرور کہیں گے اس کے وارثوں سے ہم تو موجود ہی نہیں تھے اس کے ہلاک ہونے کے وقت، بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی شروع سے بات چلی آ رہی ہے کہ حضرت سمود کی قوم کے بارے میں کہا کہ ہم ایسے کریں گے کہ اس کو اور کے ایمان لانے والوں کو رات کو نا ان پہ شب خون ماریں گے اور صبح کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ مکر و مکر، انہوں نے مکر کیا مکر کرنا، وہ مکر نہ مکر، ہم نے تدبیر کی تدبیر کرنا، ہم لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی ہم نے انہیں نجات دے دی۔ بس دیکھو کیسا وہ انجام ان کے مکر کا ہے، یہ کہ ہم نے ہلاک کیا ان کو اور ان کی قوم سب کو۔ بس یہ ان کے گھر تھے گرے ہوئے اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کی جو جانتی ہے، پھر ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے۔ اور لوط جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی کے ساتھ اور تم دیکھتے ہو، کیا تم آتے ہو آدمیوں کے پاس خواہش لے کر عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم قوم جاہل ہو۔ بس نہ تھا جواب اس کی قوم کا یہ کہ نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ پاک بنی پھرتے ہیں۔ بس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے مقدر کر دیا اس کا پیچھے رہنا، اور ہم بارش کی ان پر بارش بری، پس بری ہوئی بارش ڈرائے گیوں کی۔ کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سلامتی اس کے بندوں پر وہ لوگ جن کو اس نے چن لیا، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا ٹائم ہے بھلا؟ ابھی 6:35 ہوئے ہیں نا، یہ ذرا 6:45 نہیں ہوئے ابھی، یہ جو دور کو آگے رہتے ہیں نا اس صورت کے ختم ہونے پہ وہ ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جس نے اگر جانا ہے آرام سے ابھی سے اٹھ کے چلا جائے جانا ہے تو۔ اب من خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ یعنی قوموں کے حالات بتانے کے بعد اب پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین؟ جی تو بند کر دے پنکھا، پہلے بند ہی تو کیا تھا۔ بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پس ہم نے اگائی اس سے بغات رونق والے، نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اسے اگا سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلکہ وہ قوم اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے۔ یعنی یہ پورا رکوع آپ پڑھتی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے سوال ہی کریں کہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے، کون ہے جو ایسا کرتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے نہیں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے جانا آگے یہی بیان آئے گا۔ کیا کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ، اور بنائی اس کے اندر نہریں، اور بنائے اس میں مضبوط پہاڑ، بنائی 2 سمندروں کے درمیان روک، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ بھلا کون ہے جو جواب دیتا ہے بے قرار کا جب اسے پکارتا ہے اور دور کرتا ہے تکلیف، اور بنایا تم کو جانشین زمین میں، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی پیچھے آپ نے اتنا تھا پڑھا کہ جب مجھ سے کہا جاتا ہے پوچھو ایسا کون کرتا ہے تو خود ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، کہاں پھیرائے جا رہے ہو، کہاں تم پہ جادو کیا جا رہا ہے، تمہیں شعور کیوں نہیں آتا؟ یہ وہی انداز ہے بالکل، لیکن مختلف انداز میں، کہ بھلا ہے کوئی جو ہدایت دے تم کو اندھیروں سے خشکی اور طریقے، کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری والی پہلے اپنی رحمت سے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلند ہے اللہ تعالیٰ سے جو وہ شریک چاہتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو شروع کرتا ہے پیدائش پھر دوبارہ کرے گا؟ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دو بس لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو نہیں جانتا جو آسمان و زمین میں غیب سوائے اللہ کے، وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ کنارے پر ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں اسے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ کہا کافروں نے کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی یا ہمارے آباء و اجداد کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے یہ اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ یعنی شروع سے سنتے آ رہے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھا دو جو پہلے جا چکے ہیں، وہ تو واپس نہیں آئے تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ کہہ دو چل پھر کے دیکھو زمین میں کیسا وہ انجام لوگوں کا جو مجرم تھے، نہ تو غم کھائے ان پر، نہ آپ ہوں تنگ سے جو مکر کرتے ہیں۔ یعنی ان سے کہو اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، ان سے کہ پہلی قوموں کے حالات بھی چل پھر کے دیکھ لیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ کہ تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے قریب ہے، کہ قریب ہی آ لگی ہو تمہارے بعض ہو جس کو تم جلدی مانگتے ہو۔ بے شک آپ کا رب فضل والے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے۔ اور بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں مگر کتاب میں ہے واضح ہے۔ بے شک یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کی اکثر وہ چیزیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بے شک یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست جاننے والا ہے۔ بس بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر، بے شک آپ حق پر ہیں واضح۔ بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہ آپ سنا سکتے ہیں بہنوں کو پکار جب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں۔ یعنی وہ حقیقت میں بہرے اور گونگے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ بات ہدایت کی نہ سننے کو تیار ہے نہ دیکھنے کو، اس لیے کہا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جب کوئی پیٹ پھیر کر چلے جائیں، یعنی ان کا جب ارادہ نہ ہو۔
نہیں آپ ہدایت دے سکتے اندھے کو ان کی گمراہی سے، نہیں آپ سنا سکتے مگر جو ایمان لاتے ہیں اپنے مہربان کام کے ساتھ، وہ فرما بردار ہے۔ یعنی جو ہم سے ڈرتے ہیں آپ صرف ان کو سنا سکتے ہیں، جن کو ہدایت نہیں پانی ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جب ثابت ہوگی بات ان پر، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جاندار زمین سے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ کہ لوگ ہماری آیات کے ساتھ یقین نہیں رکھتے، اور جس ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک گروہ، اس میں سے بعض نے جھٹلایا ہمارے احکام کو، اور وہ ٹولیوں میں تقسیم کیے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے کہا جائے گا کیا تم نے جھٹلایا میرے احکام کو؟ نہیں گھیرے ہوئے تھے تمہیں جس کا علم کیا ہے جو تم کرتے تھے، یعنی جو ہم نے تمہیں علم دیا تم نے ان کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر تم کس کے مطابق عمل کرتے تھے؟ ثابت ہوگی بات ان پر اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، پس وہ بول نہیں سکیں گے۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا یہ کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سکون حاصل کریں اس میں، اور دن کو روشن؟ بے شک اس میں ہوتا ہے نشانی اس قوم کی جو ایمان لاتی ہے۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور، پس گھبرا جائے گا جو آسمانوں و زمین میں ہے مگر جسے چاہے اللہ تعالیٰ، اور ہر ایک آئے گا مطیع ہو کر۔ تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو، خیال کرتے ہیں ان کو جمے ہوئے، وہ بھی اڑیں گے بادلوں کی طرح اڑنا۔ اللہ کی کاریگری ہے جس نے پختہ کیا ہر چیز کو، یعنی اللہ نے یہاں پہاڑوں کو پختہ کیا ہے، اب اللہ ہی جب چاہے گا تو انہیں ہواؤں کی طرح اڑا دے گا۔ انا خبیر بما تعملون، بے شک خبردار ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ جو کوئی آئے گا نیکی کے ساتھ اس کے لیے بہتر ہے اس سے، اور وہ گھبراہٹ سے اسی امن میں ہوں گے، یعنی جو نیکیاں لے کر آئے گا اس سے قیامت کی گھبراہٹ کوئی اثر نہیں کرے گی، اور جو آئے گا برائی کے ساتھ اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم کرتے تھے۔ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے حرمت دی ہے، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے۔ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما بردار، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن مجید کے پاس، جو کوئی ہدایت پائے گا وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے، اور من ضل جو گمراہ ہو گیا فقل پس کہہ دو انما انا من المنذرین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ وقل الحمدللہ، کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سیریکم آیاتی، ان قریب دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، پس تم اسے پہچان جاؤ گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، نہیں آپ کا رب خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب اس میں دیکھ لیں جو ہم نے قوموں کے حالات پڑھے ہیں، ہم نے اس سے سبق لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر آج کچھ بچیاں بھی ہیں تو تھوڑا سا جو میں چاہ رہی تھی، جو تقویٰ کے بارے میں ہم نے کیا تھا، مختصر اس کا 2 منٹ میں سن لیں۔ تقویٰ کا معنی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ اب میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتی ہوں، ماں باپ کے ساتھ کر لیا، بہن بھائی کے ساتھ کر لیا، لیکن یہی بہن بھائی جب پہلے اکٹھے گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب الگ الگ اپنے گھروں میں چلے، دنیا میں نقشہ ہے کہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، پھر ہر کوئی اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی کسی اتنا ہمدرد نہیں ہوتا جو پہلے ہمدرد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ میں اور تعلق مضبوط کر لیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور پھر جب نیکوں کے ساتھ ہوں گے، جو ہماری یہ دعا ہے نا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، ہمیں مسلمان حالت میں وفات دینا اور نیکوں کے ساتھ اٹھانا، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھو بچیوں، آپ ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو جوانی کی بھرپور طاقت دی ہے، اور اس جوانی کو ضائع نہ کر دینا۔ جب قیامت میں 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا جوانی کہاں ہنڈائی، یا جوانی کیسے گزاری، جوانی کیسے پرانی کی، تو اس کا جواب میرا آپ کیا دیں گے؟ حدیث کے مطابق اللہ کو جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ بہت پسند ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتی تھی نا کہ بچیوں کو بھی یہ بات ترغیب دلائیں کہ یہ عمر ہے آپ کے سیکھنے کی، کیونکہ جوانی میں جب انسان میں اتنی طاقت شعور ہوتا ہے، وہ جس طرف بہہ جاتا ہے نا، وہ اس طرف پھر تیزی سے بہتا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کا اپنے ساتھ لے کے، اگر خدا نہ خواستہ خود گمراہ ہے تو گمراہی کے راستے کی اور لے جائے گا، اگر خود ہدایت پائے تو وہ تیزی سے ہدایت کی طرف لے کر آ جائے گا ان کو۔ کئی جوانوں کو واقعہ نہیں سنے آپ نے کہ کس طرح انہوں نے بدلا؟ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ایک ڈاکوؤں کے سردار کو پہلے ایمان کی طرف ترغیب آئی اسے، اس نے اپنے پورے گروہ جو تھا ایمان لے آیا۔ کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کرے ہم، اگر خدا نہ خواستہ برائی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ فوراً کوئی نیکی کر لے، وہ نیکی میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ یہی ہے تعلق مضبوط کرنا اللہ کے ساتھ، کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جائے گا۔ تو صرف یہ ہے کہ پتہ نہیں دنیا کے نگینیوں میں ہم اس طرح سے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں خوشیاں ہیں، حالانکہ خوشیاں جو ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہیں۔ اللہ کی فرما برداری میں خوشیاں، لا بذکر تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔
تو میں صرف آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ جو ہم نے دیکھے ماشاءاللہ 19 پارے ہمارے ہو گئے ہیں، اب ایک حصہ رہ گیا، 2 حصے یعنی قرآن پاک کے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ تو چلیں 20 پاروں میں 19 ہوئے ہیں پارے، تو 19 سنا سے ہی کم از کم کوئی 10 چیزیں تو میرے اندر پیدا ہو جائیں نا، جتنا پڑھے اس میں سے آدھی تو چیزیں میرے اندر پیدا ہوں۔ جب ہم نے روز الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہاں بیٹھ کے پہلے 1 گھنٹہ لگایا، پھر ہم 1.5 گھنٹہ بھی لگا لیتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہے سب کچھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں لا کے بٹھایا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا، تو اس کا جا کے ذکر کیا کریں گھر میں اپنے آپ سے ہی کہ یا اللہ تو نے مجھے آج اتنا پروٹوکول دیا، یا اللہ میں اس یعنی مقامات سے گزر کے یہاں آئی ہوں اللہ، تو اللہ تعالیٰ میں تو پھر اس کی جتنی قدر کروں کام میں۔ آپ ایک دن اس کی قدر کر کے دیکھیں، اگلے دن اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں مزید تقویٰ پیدا کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرف ہم جاتے ہیں نا وہی راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرتے ہیں، اسی میں ترقیاں دیتا ہے۔ تو آپ بچوں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اس میں کوئی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ماسٹر ہوگا پی ایچ ڈی ہوگا وہی کرے گا۔ میں نے کل جیسے بتایا تھا کہ بعض جاہل بھی اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں۔ ایک رکشے والے کو ایک بزرگ تھا، اس نے اسٹیشن پہ اترا، سامان رکھنا تھا، ایک سے کہا، 2 سے کہا، ایک کلی نا آرام سے ایک طرف بیٹھا نا نماز پڑھتا نفل پڑھتا، گاڑی آ بھی گئی، سواریاں ہو بھی گئی، سب کچھ۔ وہ بزرگ نے دیکھا کہ میں اسی رکشے والے سے بات کروں گا، اس نے اسے کہا کہ آپ کو فکر نہیں تھی کہ سواریاں ساری نکل جائیں گی؟ تو اس نے کہا آپ میرے انتظار میں رہے ہیں نا، میرا اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اور پھر جب وہ سامان لے کے گیا اور اس نے پیسے دینا چاہے تو اس نے کہا میں اس کی مزدوری نہیں لوں گا، کیونکہ میں تو اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، اللہ نے یہ سارا انتظام کیا ہے، یہ میری طرف سے آپ کا تحفہ ہے، میں مطلب اس کی مزدوری بھی نہیں لوں گا۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، ہمارا اللہ پہ اعتماد کیوں اٹھ جاتا ہے۔ اور وہ جو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک آمنے سامنے دکان تھی کپڑوں کی 2 بندوں کی، تو ایک کے پاس آیا آدمی، اس نے سارا سودا اس کے ساتھ کیا، کپڑا پسند آ گیا، اتنے کا دوں گا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا دیکھیں بھائی یہی کپڑا بالکل سامنے دکان پہ ہے، اب وہاں سے لے لیں۔ وہ پریشان کہتا ہے سودا میرا آپ سے ہو، میں اس سے لے لوں جا کے۔ کہا اتنی قیمت میں آپ کو وہاں سے مل جائے گی، یہی چیز ملے گی۔ پھر اس نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا اس کی دکان سامنے میرے پاس اتنے گاہک آ گئے ہیں کہ میرے پاس آج کا سامان ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا تھا، تو میں نے کہا ادھر چلے جا۔ تو ہم جو دکان پہ جا رہے تھے، ادھر آئیں بی بی، ادھر آئیں بی بی، ادھر آ کے دیکھیں، حد ہے، افراتفری، نفسا نفسی، قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان دشمن اتنا چھائے ہوئے نا، ہماری بے حسی ہے، ہماری بے حسی ہے۔ اگر اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جائے نا کہ یہ حق اس کو مل گیا، باقی اس کا حق کیا میرا مل گیا، تو یہ چیز اصل میں ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبہ رحم پیدا کرے گا۔ میں تو سچ مچ اس پہ رش کرتی ہوں کہ جس نے یہ کہا کہ آپ اس کو جا کے دے دیں، کیونکہ میرے پاس اتنا آ گیا کہ میں بچوں کو آج کھلا پلا، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، بس صرف اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چند دن محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی خواہشات پہ قابو کرنا پڑے گا، بچوں کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، رشتہ داروں کی، ملنے والوں کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن جب آپ کے اندر ایمان پختہ ہوگا تو آپ خوش دلی سے برداشت کریں گے، پھر نفرت سے برداشت نہیں کرنی، ورنہ آپ مشکل سے اچھا چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، چلو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا خوش دلی سے کرنے کی باتیں ہیں اللہ کے ساتھ، جب میں خوش دلی سے جڑوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا استقبال اس سے بھی اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہونے تک ہم میں کم از کم کچھ ایسی خوبیاں پیدا کر دے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے بن جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔